کمپلیکس میں تشریف لے آئیں۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ آئیے مجلس کے آغاز کے لیے میں انتہائی ادب اور احترام سے قاری قرآن عالی جناب ناصر حسین صاحب سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي فسبح بحمد ربك واستغفر إنه هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون
الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات محمد وعلى हज़रत मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से हो चुका है। तिलावत कलाम रब्बानी के फ़रज़ को अंजाम दे रहे थे क़ारी कुरान आली जनाब नासिर हुसैन साहब। मुकम्मल तौर से इसका आगाज़ हो चुका है और आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक कमसिन मद्दाइल बैत जनाब वली हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आएँ और बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करें। एक नारे सलवात। नारे सलवात। काश कह देता कोई हर दौर के इंसान से, काश कह देता कोई हर दौर के इंसान से, जो अली का हो गया वो बच गया नुकसान से, जो अली का हो गया वो बच गया नुकसान से। बेकी सूरत कश्ती हक नूने तामीर की, बेकी सूरत कश्ती हक नूने तामीर की, नुक्ते बाने बचाया उसको हर तूफान से, नुक्ते बाने बचाया उसको हर तूफान से। नारे सलवात। शिकस्ता आपका इतिहास लिख दिया जाए, शिकस्ता आपका इतिहास लिख दिया जाए, हर एक फर्द पर फकत प्यास लिख दिया जाए। सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजे, सरे गुरूर उठाने लगी है फिर मौजे, चलो फुरात पर अब्बास लिख दिया जाए, चलो फुरात पर अब्बास लिख दिया जाए। नारे सलवात। हज़रत ये थे कमसिन मद्दाइल बैत वली हुसैन सल्लल्लाहु जो बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। आइए सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और एक और मद्दाइल बैत जनाब रज़ा अब्बास साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि आएँ और बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमा दें। नारे सलवात। कथा पेश कर रहा हूँ, देखिएगा, कथा से आगाज़ कर रहा हूँ। देखिए कि बिछा के फर्श अज़ा फातिमा के दिलबर का, कि बिछा के फर्श अज़ा फातिमा के दिलबर का, कि हम अपने घर को ही बाग़े जिना बना लेंगे, कि हम अपने घर को ही बाग़े जिना बना लेंगे। देखिएगा कि हम अपने घर को ही बाग़े जिना बना लेंगे, कि हुनर हयात का करबो बला से लेके रज़ा, कि हुनर हयात का करबो बला से लेके रज़ा,
اور غم حسین سے ہم جاویدہ بنا لیں گے، کہ غم حسین سے ہم جاویدہ بنا لیں گے۔ نعرہ صلوات۔ ایک مطلب اور 5-6 شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ عزا کے فرش کو گھر میں بچھا دیا میں نے، کہ عزا کے فرش کو گھر میں بچھا دیا میں نے، اور چراغ ماتم سرور جلا دیا میں نے، کہ چراغ ماتم سرور جلا دیا میں نے، کہ عزا کے فرش کو گھر میں بچھا دیا میں نے۔ یا تو شعر دیکھیے گا، پیش کرو سردار بھائی، دیکھیے گا مرزا صاحب شعر پیش دیکھیے گا کہ سر حسین صدا دے رہا ہے مقتل میں، کہ سر حسین صدا دے رہا ہے مقتل میں، کہ سینہ کی نوک سے قرآن سنا دیا میں نے، کہ سینہ کی نوک سے قرآن سنا دیا میں نے، کہ سر حسین صدا دے رہا ہے مقتل میں، کہ سینہ کی نوک سے قرآن سنا دیا میں نے۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا مرزا صاحب کہ جلے گا اب نہ دوبارہ کہا حسین نے یہ، کہ جلے گا اب نہ دوبارہ کہا حسین نے یہ، کہ چراغ بیعت فاسق بجھا دیا میں نے، کہ چراغ بیعت فاسق بجھا دیا میں نے، کہ جلے گا اب نہ دوبارہ کہا حسین نے یہ، کہ چراغ بیعت فاسق بجھا دیا میں نے۔ یہ بھی شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا سردار بھائی، شعر دیکھیے میرے صاحب، دیکھیے گا کہ کہا حسین نے راہب کو دے دیے ہیں پسر، کہ کہا حسین نے راہب کو دے دیے ہیں پسر، اور نصیب حر جری کا بنا دیا میں نے، کہ نصیب حر جری کا بنا دیا میں نے۔ یہ بھی شعر پیش کروں، جلدی دیکھیے گا کہ بلندیاں میرے قدموں پہ سر جھکانے لگی۔ سردار بھائی شعر دیکھیے گا کہ بلندیاں میرے قدموں پہ سر جھکانے لگی، کہ سر اپنا جب در شہ پر جھکا دیا میں نے، کہ سر اپنا جب در شہ پر جھکا دیا میں نے، کہ بلندیاں میرے قدموں پہ سر جھکانے لگی، کہ سر اپنا جب در شہ پر جھکا دیا میں نے۔ 2 شعر کی حوصلہ مت دیکھیے گا، پیش کر رہا ہوں کہ گلے پہ تیر کو کھا کر کہا یہ اصغر نے، کہ گلے پہ تیر کو کھا کر کہا یہ اصغر نے، کہ ستم کو دشت میں ہنس کر رلا دیا میں نے، کہ ستم کو دشت میں ہنس کر رلا دیا میں نے، کہ گلے پہ تیر کو کھا کر کہا یہ اصغر نے، کہ گلے پہ تیر کو کھا کر کہا یہ اصغر نے، کہ ستم کو دشت میں ہنس کر رلا دیا میں نے۔ آخری شعر و مقطع پیش نظر دیکھیے گا، دیکھیے کہ کسی نے پوچھا جو بنتا ہے کیسے بگڑا نصیب، کہ کسی نے پوچھا جو بنتا ہے کیسے بگڑا نصیب، تو اس کو حر تیرا قصہ سنا دیا میں نے، تو اس کو حر تیرا قصہ سنا دیا میں نے، کہ کسی نے پوچھا جو بنتا ہے کیسے بگڑا نصیب، تو اس کو حر تیرا قصہ سنا دیا میں نے۔ مقطع پیش نظر دیکھیے گا، مقطع پیش کر رہا ہوں مرزا صاحب، دیکھیے گا کہ تو اس کو حر تیرا قصہ سنا دیا میں نے۔ دیکھیے کہ وفا کی خوشبو ہر ایک سمت چھا گئی ہے رضا، کہ وفا کی خوشبو ہر ایک سمت چھا گئی ہے رضا، کہ علم جری کا جو گھر میں سجا دیا میں نے، کہ علم جری کا جو گھر میں سجا دیا میں نے، کہ وفا کی خوشبو ہر ایک سمت چھا گئی ہے رضا، کہ علم جری کا جو گھر میں سجا دیا میں نے، کہ عزا کے فرش کو گھر میں بچھا دیا میں نے۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات یہ تھے شاعر اہل بیت رضا عباس صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے۔ حضرات مومنین، جیسا کہ آپ کو علم ہے، اس مجلس کو اور اس شب کی شب بیداری کو ابو ذر کنتوری صاحب، کیا نام ہے، گراف ایجنسی کی جانب سے
لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے اس شب بیداری کو اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے حضرات مومنین، آئیے سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ 4 مصروں کے بعد شاعر کو آپ کے حوالے کروں گا۔ استاد محترم کاظم جرولی صاحب کے 4 مصرے میں پیش کرے دیتا ہوں، کیونکہ یہ شب بیداری کا ماحول ہے اور شب بیداری جناب کوکب صاحب بڑی عظیم و شان شب بیداری آج کی شب میں کرتے ہیں کہ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات جاگنی ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ آج کی رات جاگنی ہے مجھے، میری آنکھوں میں سو رہے ہیں حسین۔ روح میں کربلا کی آہٹ ہے، مجھ کو محسوس ہو رہے ہیں حسین۔ انہی مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں۔ ایک اور مدعا اہل بیت جناب رئیس قمر صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ درود ارشاد فرمائیں۔ پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، پھولوں نے مسکرا کے کہا یہ بہار سے، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، اصغر کی جیت ہو گئی ہر اعتبار سے، رہتی ہے دور ہم سے زمانے کی مشکلیں، رہتی ہے دور ہم سے زمانے کی مشکلیں، محفوظ غم ہے ناد علی کے حصار سے، محفوظ غم ہے نہیں ہے کچھ بھی تیرے اختیار سے، لے چل ہے یا توق و رسنی کا خوف۔ حضرت یہ تھے قمر رئیس حیدر پر نام اللہ حیدر پر نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے، کا ہوتا ہے علی دیتا ہے، نام اللہ ہے علی دیتا ہے۔ عام بات ہے یہی رب جلی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے موت وہی دیتا، آزمانے کے لیے آؤ در حیدر پر، نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے، نام اللہ کا ہوتا ہے علی دیتا ہے۔ انہی مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں اثر نصیر آبادی صاحب سے کہ آئیں و بارگاہ امام میں اپنا کلام پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد دیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
کچھ اس لیے بھی ہے اعلیٰ مقام زہرا کا، کچھ اس لیے بھی ہے مجھے صاحب کہاں پہ بھاگ کے جائیں گے قاتل محسن، کہاں پہ بھاگ کے جائیں گے قاتل محسن، قاتل محسن وہ لینے آ جب، وہ لینے آ جب یعنی میرے لہو کی حرارت حسین ہے، یعنی میرے لہو کی حرارت حسین ہے۔ بھائی آخری شعر آپ کی خصوصی توجہ کا تعلیم ملاحظہ فرمائیے گا راجو بھائی۔ نوکے سنا پر زندہ سلامت حسین ہے، بولی نماز پیش عذاب پہ پڑھو مجھے، کیوں پڑھو؟ بولی نماز پیش عذاب پہ پڑھو مجھے، میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے، میری قبولیت کی ضمانت حسین ہے، قرآن کے لبوں حضرت عالمگیر شہرت کے حامل جناب غفار سلطان پوری صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک اور شاعر اہل بیت جناب موجز لکھنوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک دور شاد سنائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ چار مصر بہتر اپنے مقتبل زبر کا آغاز کرو کہ علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے، دو عورت کے حوالے سے ہے، دیکھیے گا کہ علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے، اسی لیے تو ادا کا مزہ زبان پہ ہے، علی کے لال کا احسان اس جہان پہ ہے، اسی لیے تو ادا کا مزہ زبان پہ ہے، اور قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، ارے دماغ آزمی کا بھی آسمان پہ ہے، قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، قدم حسین نے کرب و بلا میں کیا رکھا، دماغ آزمی کا بھی آسمان پہ ہے۔ ایک مسئلہ اور بس تین شعر پیش کرتا ہوں، بات فرمائیں، مسئلہ لکھیے گا کہ عزا کے فرش پا، عزا کے فرش پا جو تربیت نہیں ہوتی، جناب بھائی، عزا کے فرش پا جو تربیت نہیں ہوتی، ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی، عزا کے فرش پا
جو تربیت نہیں ہوتی ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی. یہاں سے شعر مولانا فرمائے کہ ہمیں خدا کی کبھی معرفت نہیں ہوتی اور غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ. دلیل ہے دوسرے مصرعے میں کہ غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ, غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ, غم حسین کا آنکھوں پہ ہے کرم ورنہ ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ بھی شعر مولانا فرمائے کہ ان آنسوؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں. دیکھیں بطور خاص ہے موقع بھائی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں, یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں, عزا کے فرش کی نظروں میں سب برابر ہیں, یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. اور آخری شعر کہ یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. بطور خاص شعر ہے, قافیہ کی داد چاہوں گا کہ یہاں پر کوئی بڑی شخصیت نہیں ہوتی. اور سجا کے لب پا تبسم پکار اٹھے اصغر, سجا کے لب پا تبسم پکار اٹھے اصغر, یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. سجا کے لب پر تبسم پکار اٹھے اصغر, سجا کے لب پر تبسم پکار اٹھے اصغر, یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. اور مقطع مولانا فرمائے کہ یہ وہ زبان ہے جس کی لغت نہیں ہوتی. اور کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ, کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ, ارے تیرے کلام میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. کرم حسین کا موجز ہے با خدا ورنہ تیرے کلام میں یہ خاصیت نہیں ہوتی. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قدرت کے موجز لکھنوی تھا جو بارگاہ امام میں ممدون خراج عقیدت پیش کر رہے تھے. آئیے ایک اور شاعر لبیل بہترین شاعری کرنے والے جناب محمد حسن صاحب سے گزارش گزاروں کے آئیں اور بارگاہ امام میں نذران عقیدت پیش کریں. ان کے استقبال میں آپ ایک فاطمہ زہرا کی جان ہے, بیٹا علی کا فاطمہ زہرا کی جان ہے, شبیر کی جہاں میں الگ آن بان ہے, یزید شاہ سے کیسا مقابلہ, تیرا یزید شاہ سے کیسا مقابلہ, تو ہے زمین اور حسین آسمان ہے, تو ہے زمین اور حسین آسمان ہے. یہ بھی شیخ بتا اب اس سے بڑھ کے ہار تیری ہوگی کیا یزید, اب اس سے بڑھ کے ہار تیری ہوگی کیا یزید, ارے مجلس جہاں پہ ہوگی وہ تیرا مکان ہے, مجلس جہاں
के झूले से उसको पर, जब से दूसरा मिसरा बताओ रे खास, जब से मिले हुसैन के झूले से उसको पर, फितूर उसकी तब से और भी ऊंची उड़ान है, फितूर उसकी तब से और भी ऊंची उड़ान है। बस एक शेर और मख्ता कि हंगामे असर हजरत शबीर ने कहा, मिर्जा भाई हंगामे तारीख पेश कर रहे हैं, हंगामे असर हजरत शबीर ने कहा, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है, हट जाओ जिब्राइल मेरा इम्तिहान है। मख्ता बतौर खास, असगर ने मुस्कुरा के ये साबित किया हसन, असगर ने मुस्कुरा के ये साबित किया हसन, भारी जबान वालों पे एक बेजुबान है, भारी जबान वालों पे एक बेजुबान है। असगर ने मुस्कुरा के ये साबित किया हसन, अरे भारी जबान वालों पे एक बेजुबान है। मजलिस वहाँ पे होगी जो तेरा मकान है। नारे सलवात दीजिए। हजरत ये थे मोहम्मद हसन साहब। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन नाजिम, बेहतरीन शख्सियत जनाब शादाब काज़मी साहब से गुजारूँ कि आएँ और बारगाह मौला में मंजूम खिराज अक़ीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद यहाँ रखिए। नारे सलवात। जल्दी जल्दी अपने शहरी सफ़र का आगाज़ मुख्तसर हुजूर सरवर कायनात की बारगाह की दूसरे के हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। कि गमे हुसैन का मौसम न रोक पाएगा, बहेंगी अश्किया गम न रोक पाएगा। गमे हुसैन का मौसम न रोक पाएगा, बहेंगी अश्किया गम न रोक पाएगा। सजेंगी फिर से दुकानें, लगेंगे फिर फतवे, सजेंगी फिर से दुकानें, लगेंगी फिर फतवे, मगर हुसैन का मातम न रोक पाएगा, मगर हुसैन का मातम न रोक पाएगा। और दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है, दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है, किसी का बाप मुहर्रम न रोक पाएगा। दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है, दुआए फातिमा ज़हरा हमारे साथ में है, किसी का बाप मुहर्रम न रोक पाएगा। नारे सलवात। के बिनते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, बिनते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, राहे पुरखार पे बीमार से चलना सीखो। बिनते हैदर से खिताबत का सलीका सीखो, राहे पुरखार पे बीमार से चलना सीखो। और
پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو، اور پیغام حسین ابن علی بھی سن لو، محترم بن کے جیو شان سے مرنا سیکھو۔ آخری 4 مصرے کے ساتھ در خیبر کا وقت شعراء نے اپنے حساب سے کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ 4 مصرے میں شاید کوئی بات ہو آپ کی سماعتوں کو حوالے کہ 100 طرح کے رنگ بھریے مدت شبیر میں، 100 طرح کے رنگ بھریے مدت شبیر میں، نور کی کرنیں سمٹ سکتی نہیں تصویر میں، 100 طرح کی رنگ بھریے مدت شبیر میں، نور کی کرنیں سمٹ سکتی نہیں تصویر میں، اور برگ گل پر جیسے شبنم پر کرن، برگ گل پر جیسے شبنم پر کرن، باب خیبر یوں صبح کے دستے خیبر گیر میں، برگ گل پہ جیسے شبنم پر کرن، باب خیبر یوں صبح کے دستے خیبر گیر میں۔ نعرہ سلوات۔ حضرات، یہ تھے شہداب کاظمی صاحب۔ آج کی اس مجلس میں ہمارے درمیان میں مہمان شاعر اہل بیت جناب انظار سیتا پوری صاحب اور بہترین شاعر اہل بیت جناب جناز ظفر آبادی صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ آپ ابھی ان کو بھی سماعت فرمائیں گے، اور جناب عزادار اعظمی صاحب اور شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب۔ یہ فہرست اب مکمل ہو چکی ہے اور کل 4 شعراء کرام تشریف فرما ہیں۔ میں ایک مطلع 3 شعر کل حاضر کروں گا، ایک درود ارشاد ہوں گا۔ میں سوچا کلام جناح بھائی دوسرا تھا، مگر وہ طرز جو ہے وقار بھائی پڑھ چکے ہیں، اب دوسرا میں کلام پیش کرے دیتا ہوں۔ ایک درود ارشاد فرما دیں آپ۔ کون جائے گا سوئے نار کوئی کیا جانے، کون جائے گا سوئے نار کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار کوئی کیا جانے، کون ہو خلد کا حقدار کوئی کیا جانے۔ شعر پیش کرتا ہوں، دیکھیے گا یہاں پہ بطور خاص شعر، منصور بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، نیال بھائی۔ نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، نام سجاد لیا ہو گئی منزل آسان، راستہ کتنا تھا دشوار کوئی کیا جانے، راستہ کتنا تھا دشوار کوئی کیا جانے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کوکب بھائی، دیکھیے گا بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں۔ اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شے پر، اپنی دولت کو لٹاتا ہے عزائے شے پر، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے، ایک عزادار کا کردار کوئی کیا جانے۔ آخری شعر اور مقطع حاضر کرتا ہوں، دیکھیے گا۔
نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لوں، نام سجاد کا کچھ دیر قصیدہ پڑھ لوں، قبر کے نبض کی رفتار کوئی کیا جانے، قبر کے نبض کی رفتار کوئی کیا جانے۔ اور مقطع بھی حاضر کر دیتا ہوں، جنہ بھائی دیکھے گا، اسد بھائی مقطع، ازادار بھائی دیکھے گا، پیش کر رہا ہوں۔ مدحت آل پیمبر کے بنا اے مرزا، مدحت آل پیمبر کے بنا اے مرزا، سانس لینا بھی ہے دشوار کوئی کیا جانے۔ انہی مصروں کے ذیل میں دعوت سخن دے رہا ہوں مہمان شاعر اہل بیت جناب جینا ظفر آبادی صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ سے کل 10 منٹ بعد مولانا موصوف فرش اعضا ہوں گے، ایک درود ارشاد فرما دیں آپ۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ ابھی ہمارے بعد بھی شعراء کرام موجود ہیں، ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں اور ایک مطلع اور 2 شعر و زحمت تمام۔ ایک سلوات بھیجے مل جل حضرات۔ لاکھ آل حیدر پر ظلم اور ستم ہوں گے، لاکھ آل حیدر پر ظلم اور ستم ہوں گے، ان کے چاہنے والے حشر تک نہ کم ہوں گے، ان کے چاہنے والے۔ تھوڑا جڑ جائیں، 2 مصرے بطور خاص کہ جانتے تھے یہ عباس دونوں ہاتھ کے بدلے، جانتے تھے یہ عباس دونوں ہاتھ کے بدلے، بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم ہوں گے، بے شمار ہاتھوں میں انگنت علم ہوں گے۔ ایک سلوات یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ایک مطلع اور 2 شعر سرکار اور زحمت تمام بطور خاص، جلدی جلدی سماعت فرما لیں، صرف ایک مطلع اور 2 شعر۔ کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، کربلا والوں کی جتنی بے کسی بڑھتی گئی، اور اتنی قوت پیغمبری بڑھتی گئی، اور اتنی چاہیے سنیے گا یہ شعر بطور خاص کہ آفری اے جانثاران حسین ابن علی، آفری اے جانثاران حسین ابن علی، ارے موت سے کھیلا کیے اور زندگی بڑھتی گئی، موت سے کھیلا کیے اور زندگی آخری
आखिरी शेर इंशाअल्लाह याद रहेगा बतौर खास। समाअत फरमाएं। मौत से खेला किए, सुनिएगा असद भाई, कि हमने देखा है शबे आशूर ऐसा मोजज़ा, हमने देखा है शबे आशूर ऐसा मोजज़ा, शम्मे गुल होती गई और रोशनी बढ़ती गई, शम्मे गुल होती गई और रोशनी। हजरत ये थे बेहतरीन कलाम और बेहतरीन आवाज़ से बारगाह मौला में मंदूम खिराज अकीदत पेश कर रहे थे हमारे जिना जफराबादी साहब। आइए सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और बेहतरीन शायर, बेहतरीन आवाज़ के मालिक और आलमगीर शोहरत के हामिल जनाब आज़ादार अज़मी साहब से गुज़ार हूँ कि आएँ और अपने बारगाह मौला में मंजूम खिराज अकीदत पेश करें। इनके इस्तक़बाल में आप एक दुरूद इरशाद फरमाएं। एक मतला और 4-5 शेर मुलाहिज़ा हो नियाज़ साहब। मतला मुलाहिज़ा हो, देखिए कुछ सादा सा मतला है। तुम भटक जाते हो सीधा रास्ता होते हुए, और तुम भटक जाते हो सीधा रास्ता होते हुए, और तुम भटक जाते हो सीधा रास्ता होते हुए, हम पहुंच जाएंगे जन्नत करबला होते हुए, हम पहुंच जाएंगे जन्नत करबला होते हुए। यहाँ से शेर मुलाहिज़ा किएगा कितनी तेजी से असर करता है ये इश्क़ हुसैन, कितनी तेजी से असर करता है ये इश्क़ हुसैन। एक शब गुजरी थी हुर को आईना होते हुए, एक शब गुजरी थी हुर को, एक शब गुजरी थी हुर को आईना होते हुए। एक शेर अलग से हो गया, मुलादा किएगा, देखिएगा। तुमको जाना है अगर जन्नत तो आ जाओ नजफ। मिसरे सानी मुलाहिज़ा किएगा अगर आप तक पहुंचा सकते। और तुमको जाना है अगर जन्नत तो आ जाओ नजफ, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए, क्यों तिराहे पर भटकते हो पता होते हुए। और चांद तारे कहकशां सब तो यहाँ मौजूद हैं, और चांद तारे कहकशां
سب تو یہاں موجود ہیں، آسماں ہم کیا کریں فرش عزا ہوتے ہوئے، آسماں ہم کیا کریں فرش عزا ہوتے ہوئے۔ آخری دو شعر، 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے، 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے۔ ایک نعرہ صلوات کا سہارا دیے۔ نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ۔ ایک اور نعرہ صلوات کا سہارا دیے۔ آپ نہیں آئے تھے تو بھی اسد بھائی کو کیسے پڑھا دیتے؟ 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے، 6 مہینے کے علی کو رن میں آنے دیجئے، چند لمحے ہی لگیں گے فیصلہ ہوتے ہوئے، چند۔ اور یہ ایک نازک سا شعر ہے، ملاحظہ کیے گا سرکار، ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، خاص توجہ، پورے سلام میں یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، وہ آخری شعر ملاحظہ کیے گا، ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، ایک بندے نے کیا جب وعدہ طفلی ادا، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے ہوئے، شکریہ کہنا پڑا اس کو خدا ہوتے۔ حضرات، یہ تھے عالمگیر شہرت کے حامل مشہور زمانہ شاعر اہل بیت عزادار اعظمی صاحب، جو بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور بہت ہی مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب ہماری فہرست میں 2 شاعر اہل بیت ہیں، انظار سیتا پوری صاحب اور اسد نصیر آبادی صاحب، مگر اس سے پہلے جناب کوکب صاحب کے بھتیجے علی عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات۔ پہلے تو السلام علیکم حضرات۔ ایک پہلے مولا علی کے حوالے سے ایک شعر ہے، اس کے بعد دوسرا امام حسین پہ ہے۔ پہلے مولا علی کا، آدم کے تذکرے میں یقیناً مزہ ہے، اور آدم کے تذکرے میں یقیناً مزہ ہے، اور لیکن وقار ذکر شاہ لا فتح ہے، اور آدم کے تذکرے میں یقیناً مزہ ہے، اور لیکن وقار ذکر شاہ لا فتح ہے، اور پیمانے بلندی نور خدا ہے، اور پیمانے بلندی نور خدا ہے، اور آدم کا قد ہے اور قد مرتضی ہے، اور پیمانے بلندی نور خدا ہے، اور آدم کا قد ہے اور قد مرتضی ہے، اور بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا ایک پایا اور مکمل کتاب ہے،
آدم تراب ہیں تو علی بو تراب ہے، آدم تراب ہیں تو علی بو تراب ہے، حیدر ہے نور خاک کا خاکہ ہے کائنات، حیدر ہے نور خاک کا خاکہ ہے کائنات، دریا علی کی ذات ہے قطرہ ہے کائنات، دریا علی کی ذات ہے قطرہ ہے کائنات، مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات، مولا کے سامنے یہ بھلا کیا ہے کائنات، سلطان حق علی ہے ریائے ہے کائنات، سلطان حق علی ہے ریائے ہے کائنات، مصرع کسی کے بیت کا کیا بے نظار ہے، مصرع کسی کی بیت کا کیا بے نظار ہے، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے، دنیا فقیر ہے میرا مولا امیر ہے۔ اور یہ بطور خاص امام حسین کے حوالے سے، وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، وہ کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، زمین خلد کو تصویر کر گئے ہیں حسین، جو کربلا جسے تعمیر کر گئے ہیں حسین، زمین خلد کو تصویر کر گئے ہیں حسین، زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، زمین خرید کے سونپی ہے کربلا ہم کو، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، ہمارے نام یہ جاگیر کر گئے ہیں حسین، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، بتا گئے ہیں وہ جینے کا فلسفہ ہم کو، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، شہادتوں کی بھی تفسیر کر گئے ہیں حسین، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، نہ اب مٹے گا کبھی لا الہ الا اللہ، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، دلوں پہ خون سے تحریر کر گئے ہیں حسین، صراط حق پہ 72 چراغ روشن ہے، صراط حق پہ 72 چراغ روشن ہے، جناح کی راہ ہمیں تنویر کر گئے ہیں حسین، جناح کی راہ ہمیں تنویر کر گئے ہیں حسین، خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، خطاب ایسا ملے گا نہ اب خطیب ایسا، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے ہیں حسین، سنا کی نوک سے تقریر کر گئے ہیں حسین، مٹا نشیب میں سارا غرور پانی کا، مٹا نشیب میں سارا غرور پانی کا، پھولی پھلی ہے سائے میں 11 امامتیں، پھولی پھلی ہے سائے میں 11 امامتیں، 11 امامتیں، اس کائنات میں وہ شجر فاطمہ کا ہے، اس کائنات میں وہ شجر فاطمہ کا ہے۔ زینب نہیں حسین کے ہمراہ دشت، زینب نہیں حسین کے ہمراہ دشت میں، ہمراہ دشت میں، گویا نبی کے ساتھ سفر فاطمہ کا ہے، گویا نبی کے ساتھ سفر فاطمہ کا ہے۔ گویا نبی کے ساتھ سفر تو جب نیزے سے فرق شین کہا بدوانت ہے، نیزے سے فرق شین کہا بدوانت
کر. ارے زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کہے. نیزے سے فرق شہ نے کہا بد دعا نہ کر, بد دعا نہ کر. زینب تیری زبان میں تشریف لائے. زینب تیری زبان میں اثر فاطمہ کا ہے, تو انظار آسمان کے ستاروں کو ہے پتہ. توجہ, انظار آسمان کے ستاروں کو ہے پتہ, ستاروں کو ہے پتہ. دروازہ اس زمین پر کدھر فاطمہ کہے, دروازہ اس زمین پر کدھر فاطمہ کہے. دامن وقت بہت تنگ ہے, اس لیے میں بھائی کہہ رہا ہوں, میں پڑھنے اترنے جا رہا ہوں. بھائی کیا یار اسد بھائی, ایک درود اور پڑھ دے. خیر میں تو بیرونی ہوں, آپ تو مقامی ہیں. اب جگہ بس ٹھیک, میں کہہ رہا ہوں اترنے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں اپنا پڑھیے. ایک مطلب 2 شعر پڑھیں گا. اٹھائیے اس کو, ہٹا دیجیے. نہیں کوئی سہارا نہیں, کوئی سہارا نہیں. بر محمد و آل محمد صلوات. حضرات آئیے نظم کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتے ہوئے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے کوکب بھائی کہہ رہے ہیں کہ معذرت چاہوں گا جتنے بھی شاعر اب رہ چکے ہیں. میں ایک مطلع 2 شعر شاعر اہل بیت جناب اسد نصیر آبادی صاحب سے گزارش گزاروں کہ آئیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں, اور جو تمام مومن شاعر اہل بیت رہ چکے ہیں ان سے معذرت گزار ہوں. آئیے اسد بھائی, ایک نعرہ صلوات. مگر بہت ٹائم ہو جائے گا. چونکہ تاریخی مجلس ہے یہ, اور ماشاءاللہ یہ وہ مجلس ہے کوکب صاحب کے ہاں کہ جو زیادہ تر اس مجلس میں شاعر اہل بیت پڑھتے ہیں. میں تو کوئی بات ہی نہیں تھی, لیکن چونکہ مولانا کا حکم ہے تو میں ایک مطلع 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں. پڑھنا یہ وضاحت میں واضح کر دوں کہ 1 گھنٹے سے کم پہلے اسد نصیر آبادی پورے ہندوستان میں اترتا نہیں ممبر سے. 1 گھنٹے سے پہلے سب جانتے ہیں میرے بارے میں, لیکن چونکہ اب مولا کا ہوگا ایک مطلب ادھیشیہ نہیں میں خود آپ کو سنوں گا. ایک نعرہ صلوات بھیج دیجیے. نہیں بس میں پڑھنا اس ماشاءاللہ سے پور نور اور ماشاءاللہ بہت ہی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. بس ایک مطلع اور 2-4 شعر کی ذمہ داری خاص طور سے کہ عباس بھائی کہ ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے. یہ مصرے پہ میں کچھ شعر پہ ہوتا ہوں.
خدا سلامت رکھے مطلب پیش کرنے جا رہا ہوں خاص کہ نہ اب وہ فوج نہ پہرا دکھائی دیتا ہے، نہ اب وہ فوج نہ پہرا دکھائی دیتا ہے، لبے فرات فریرا دکھائی صرف مولا لبے فرات فریرا دکھائی دیتا ہے۔ شعر پیش کروں کہ حسین ہو گئے سیراب جام کو سر سے، یزید آج بھی پیاسا سرکار یزید آج بھی، شعروں کو دہراؤں گا نہیں، یزید آج بھی پیاسا دکھائی دے۔ وقار بھائی خاص طور سے دیکھیے گا، ہم پہ یہ الزام ہے کہ در حسین پہ اس قدر یہ جھک جاتے ہیں کہ جیسے لگ رہا سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اسد نصیر آبادی پیش کرتا ہے عباس بھائی کہ در سرکار در حسین پا سر اس لیے جھکاتے ہیں، نیال بھائی خدا سلامت رکھے، کہ در حسین پا سر اس لیے جھکاتے ہیں، ہمیں وہ بہو کعبہ عدل ہمیں وہ بہو کعبہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ تضمین سن لیجئے، اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں۔ ہمیں خاص طور سے دیکھیے گا کہ وہ دور چاند ستاروں کے درمیان دیکھو، نیال بھائی خاص طور سے وہ دور چاند ستاروں کے درمیان دیکھو، ہمیں حسین کا روضہ ہمیں حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے۔ بس یہ آخری شعر و مقطع پیش ہے خاص طور سے کہ تو تیر مار کے روتا ہے حرملا، لیکن مرزا بھائی خاص طور سے کہ تو تیر مار کے روتا ہے حرملا، لیکن صغیر آج بھی ہنستا، صغیر آج بھی ہنستا دکھائی دیتا ہے۔ مقطع پیش کروں، اس میں کئی شعر چھوڑ دیے میں نے
کہ اسد نگاہ مشیت میں یہ جہاں سارا، اسد نگاہ مشیت میں یہ جہاں سارا، غم حسین میں ڈوبا. عدل غم حسین میں ڈوبا دکھائی دیتا ہے. حضرات یہ تھے مشہور زمانہ شاعر اہل بیت اسد نصیر آبادی صاحب، جو بہت ہی مرصع کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. آئیے نظم کے سلسلے کو یہیں پہ ملتوی کرتے ہوئے نثر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں انتہائی ادب اور احترام سے خطیب احسن، خطیب بے نظیر، ہر دل عزیز، حجت الاسلام والمسلمین، عالی جناب مولانا سید قلب رشید صاحب قبلہ سے گزارش گزاروں کہ آئیں اپنے پرنور بیان سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں. ان کے استقبال میں آپ ایک درود ارشاد فرما دیں. نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ. نعرہ حیدر، نعرہ سلوہ. اسے پورا کھولو، اسے اوپر اٹھاؤ، فل کھولو. نہیں چلے جاؤ، اس کو نیچے بس اب بند کرو، ٹائٹ کرو. ٹھیک ہے، ایسے اس کو کرو. چلو ہاں اسے اوپر کرو. ارے حیدری، ارے اللہم صلی علی محمد. بس ٹھیک ہے ہو گیا کر لیا میں نے. فاتحہ. حضرات مومنین، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارک کے اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید قرار حسین ابن سید زوار حسین اور مرحومہ ام لیلہ بنت سید رجب حسین کی روح کو اظہار فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم. جسمہ مقدس وعبدہ مقدم
نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابوالقاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا یشاء اللہ. صلوات پڑھیں تو ماشاءاللہ آپ ابھی تک تمام لکھنؤ اور بیرون لکھنؤ کے شعراء کو سن رہے تھے. بڑا مرتبہ ہے ان کا. کہیں کہیں ہم مولویوں سے زیادہ مرتبہ ہے ان کا، چونکہ ہم اس وقت مجلس میں آئے یا بلائے جاتے ہیں جب مجمع آ چکا ہوتا ہے. یہ اس وقت ذکر اہل بیت کر رہے ہوتے ہیں جب کوئی موجود نہیں ہوتا. ان کا احترام شریعت کی نگاہ میں، معصومین کی نگاہ میں اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ کی 2-4 بار کی آہ واہ نکلے اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے. میں پھر بھی جو شعراء باقی رہ گئے ہیں ان کے اعمال، ان کی آخرت اور ان کی دنیا کے معاملات کے حل ہونے کے لیے ایک بار آپ سب سے گزارش کروں گا، مل جل کر درود پڑھیں محمد. ٹھیک ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کتنے دیر پڑھنا ہے؟ 30-35 منٹ. ٹھیک ہے، کھانا بھی بن چکا ہے اور سب آ جائیے، آپ ادھر آ جائیے، تشریف لائیں. 40 میں تو ساتھ رہیں گے. ابھی آئیے درود پڑھیں محمد. ہاں قریب کرنا ہے. دیکھیں بھائی، اللہ رزق اگر دے تو رزق کے ساتھ دل کوکب جیسا دے. اہل بیت کی بارگاہ میں مجلس، محفل، تبرک، تعزیہ داری، عزاداری کر ہی وہ سکتا ہے جس کا شکم پاک ہو. یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے بھئی، ایک عجیب سا معاملہ ہے. باپ کا نام ہے علی، میری تقریر کا پرانا جملہ ہے، باپ کا نام ہے علی، بیٹے کا نام حسین. نسل پاک نہیں ہوگی تو باپ کا نام نہیں لے سکتے، اور شکم پاک نہیں ہوگا تو بیٹے کا نام نہیں لے سکتے. مل جل کے درود پڑھے محمد. میرے عزیزان، انسان اور امام کی عنوان سے جتنے دیر پڑھوں گا، یہ وعدہ ہے کہ میں 2 گھنٹے کی مجلس آپ کے سامنے 35 منٹ میں پڑھ دوں. سمجھنا آپ کو ہوگا، چونکہ بعد میں نظر بھی ہے. وقت جو ہے وہ 9:45 ہو رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے؟ 9:45 ہو چکا ہے. آپ کوشش میری یہ رہے گی کہ آپ تھکے نہیں، اور جب کبھی اس مجلس کی یاد آئے تو آپ یوٹیوب پہ سن لیجئے گا، دوبارہ آپ کو اچھا لگے گا. منشیہ سے بڑی ایشور نے دنیا میں کوئی مخلوق خلق نہیں کی. یہ عجیب ہے کہ وہ انسانوں کی تعریف کو بڑا سمجھتا ہے، خدا کی تعریف کو سنتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے محسوس نہیں کیا؟ مولوی سے لے کے عالم تک، علمی دنیا سے لے کے فلمی دنیا تک، تالی بجتی ہو، داد دی جاتی ہو، نعرہ لگایا جاتا ہو، آپ کی تعریف لوگوں کو ایک دم انسٹنٹ، ایک دم گرم کر دینے والی، جوش دلا دینے والی اور کامیابی کی سند دینے والی لگتی ہے. مگر اصل میں انسان تو وہ مخلوق ہے جس کی تعریف اس کا امتحان لینے کے پہلے خدا نے کر دیا. اب یہ امتحان کے منزل میں آیا ہی نہیں کہ اس نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا. یہ کرمنا کا قرآن میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں جو اوتھنٹسٹی جو انسان کی ہے وہ کسی اور مخلوق کی ہے ہی نہیں، اور اتنی زیادہ ہے کہ آپ اس کی مسکراہٹ کی قیمت نہیں ادا کر سکتے.
مسکراہٹ کی. آپ چاہیں کہ اس کی مسکراہٹ کی قیمت ادا کر دیں. آپ کسی ماں سے پوچھیں نا کہ تیرے بچے کی مسکراہٹ کی قیمت کیا ہے. آپ کسی ایسے بچے سے پوچھیں نا آئی سی یو میں جس کا باپ ہو، جو بولا نہ ہو، ہلا نہ ہو، جس نے باتیں نہ کی، اسے پوچھے کہ اس وقت تمہارے ابا کی مسکراہٹ کی قیمت کیا ہے. زندگی دینے کو لوگ تیار ہو جائیں. تو اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے انسان. آدمی انسان کی بات کریں. اب یہی محسوس کیجئے گا. میں پوری مجلس چند جملوں میں کوشش کروں گا. تھوڑا آگے آ جائیں گے ذرا سا، چونکہ پیچھے کافی لوگ آ گئے ہیں اور بالکل جگہ نہیں آگے. تھوڑا سا آگے آ جائیے، ذرا سا آگے آ جائیے. زیادہ دیر کا معاملہ نہیں، ذرا آگے آ جائیے. تھوڑا سا آگے آ جائیے، زحمت کر لیجئے تھوڑا سا. ادھر آ جائیے. درود پڑھے محمد وآلہ. سو میرے عزیزان، انسان کو اللہ نے ساری فضیلتیں، سارے عجائب، ساری برکتیں، سارے معجزے، ساری کرامتیں، سب کچھ عطا کی. وہ ایک انڈسکور اللہ کی کریشن تھا جس کو کام ڈسکور کرنے کا دے دیا. پتہ نہیں آپ محسوس کر پائیں سیکھ جو. ہاں، اللہ نے کہا تم ڈسکور کرو، حالانکہ اس کی ذات خود انڈسکور. وہ خود کو اگر سمجھنا شروع کرے. بھئی دو ہی قسم کے انسان ہیں نا. ایک وہ ہے جو باہر کی روشنی کو روشنی سمجھتا ہے، ایک وہ ہے جو اندر کی روشنی کو روشنی سمجھتا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ باہر کی روشنی میں آپ کھوئی ہوئی کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں، اندر کی روشنی میں کھوئی ہوئی جنت ڈھونڈ سکتے ہیں. پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہیں کہ نہیں محسوس کر پا ہے نا. اب جب مجھے کم وقت میں تقریر کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کیسے فلسفے کو حل کرتا ہوا چلوں کہ انشاءاللہ آپ جب اس مجلس سے جائیں تو آپ کو یاد رہے. ویسے ایک علمی بخار یہ بھی ہے کہ مجلس سے لے کے کیا اٹھے. یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے. مجلس میں آ کے بیٹھ جانا خود شرف ہے. یہاں کوئی چینی نہیں بک رہی ہے کہ آپ راشن کے لیے آئے ہیں اور دال چاول چینی لے کے جا رہے ہیں. یہاں آئے، آپ بیٹھ گئے، آپ کا سواگت ہو گیا، اہل بیت نے بیٹھنے دیا. اگر آپ نہیں رو پائے، رونے کا منہ بنا لیا، آپ کے لیے بہت ہے، بہت ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں جہاں زہرا بیٹھی ہیں، وہاں بیٹھی ہیں جہاں زہرا بیٹھی ہیں. سو میں عزیزو تھوڑا انسان کی اور انسانیت کی دنیا میں چلتا ہوں. آپ محسوس ہوں گے تو یہ 3 قسم سے انسانوں کو ہم نے دیکھا. اور یہ اللہ کی کریشن کی خوبی ہے کہ اس نے 2 قسم کے مخلوق بنائے. ایک کو وقت کا محتاج بنایا، وقت کو کسی کا محتاج بنایا. بھائی قبلہ پوری توجہ چاہیے ہے نا. 2 قسم کے اس نے مخلوق بنائے. ایک کو وقت کا محتاج بنایا. میں آپ سے کہوں 1 منٹ بڑھا دیجئے، اپنی زندگی کا بڑھا پائیں گے؟ نہیں. 10 منٹ بڑھا پائیں گے؟ نہیں. 1 گھنٹہ بڑھا پائیں گے؟ نہیں. تو ایک وہ ہے جو 1 منٹ بدل نہیں سکتا. اور منٹ جب دن بن جائے، منٹ جب دن بن جائے تو ایک وہ ہے جو سورج کو پلٹ رہا ہے. بہت آرام سے آپ کو بتایا ہے. یہ جو سورج پلٹ رہا ہے نا، یہ 12 گھنٹے کی رولنگ ہے بھئی، رات اور دن. سو دن پہ حکومت کس کا ہے؟ سورج کا. تو آپ تو 1 منٹ نہیں ہلا پا رہے ہیں ادھر سے ادھر، اپنے معاملات، اپنی زندگی، اپنے حالات. 1 منٹ کی طاقت نہیں ہے آپ میں کہ اپنے زندگی اور اپنے سینوں سال کو آگے بڑھا سکیں. مگر وہ سورج کو پلٹ کے بتا رہا ہے دنیا میں دنیا کے ماتحت جینے والے اور ہیں، اور وقت کا امام ہو کہ دنیا کو اپنے ماتحت چلانے والے اور ہیں. ہاں بس اسی طرح آپ اسی طرح جاگتے رہیے. اسی طرح میں مثال دیتا رہوں گا. اب اسی دنیا میں اللہ نے مثالیں پیش کی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو انسٹنٹ رزلٹ دیتی ہیں، فوراً رزلٹ دیتی ہیں. جیسے میں نے سونار کی دکان پہ سونا چیک کرانے کے لیے ایک سکہ دیا یا ایک زیور دیا. اس نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر کو سونے پہ مس کیا، ایک کیمیکل ڈالا
اور اس نے بتا دیا کہ سونا سچا ہے یا جھوٹا ہے. یہ پارس کا پتھر بولا جاتا ہے. یہ بتا دیتا ہے کہ سونا اصلی ہے یا سونا نقلی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ انسٹنٹ جواب دیتا ہے، فوراً، دیر نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، فوراً بتاتی ہے. کچھ چیزیں بہت دیر میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بہت دیر میں ہوتی ہیں. جیسے جیمولوجیز اور علم معدنیات کے جاننے والے کہتے ہیں کہ ہیرا بنتا ہے 1 کروڑ سال کی مدت کے بعد کوئلے کی کھدان میں، کان میں. محسوس کر پا رہے ہیں؟ تو کہاں انسٹنٹ رپلائی اور کہاں 1 کروڑ سال کے بعد رزلٹ آنا. یہ دونوں میں فرق ہے نا. پر انہی دونوں کو جو کنٹرول کر لے وہ امام ہوتا ہے. وہ کمال ہے، کمال ہے. اگر آپ محسوس کر پائیں تو آپ محسوس کر لیجئے گا. یہ لمحے کو 1 کروڑ سال بنا دے اور 1 کروڑ سال کو لمحہ بنا دے، لمحہ بنا دے. اسے کہتے ہیں امام، جس کو کنٹرول ہے. کنٹرول کس حالت میں کنٹرول ہے؟ آپ کا اور ہمارا کنٹرول نہیں. ہمارا اور آپ کا کنٹرول نہیں. ہمارا آپ کا کنٹرول کیا کہا جائے گا؟ ہم اپنی بائک چلا رہے ہیں، ہم نے بریک مار دیا، یہ ہمارا کنٹرول ہے. ہم اپنی کار چلا رہے ہیں، ہم نے بریک مار دیا، یہ ہمارا کنٹرول ہے. ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے بات بند کر دی، یہ ہمارا کنٹرول. ان کا کنٹرول یہ ہے، ان کا کنٹرول یہ کہ وہ چاہیں تو سامنے والے کی زبان بھی بدلتے ہیں، لغت بھی بدلتے ہیں. اچھا یہ تو ہم نے بشر کی بات کی. وہ چاہیں تو کوفہ کو شام کر دیں، شام کو کوفہ کر دیں. وہ جو چاہیں، جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. سمجھیے گا بات کو. جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور آپ جو سوچتے ہیں وہ کر نہیں سکتے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے. تو دیکھیں دونوں بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1 منٹ پر پوری توجہ. 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ میں آپ کو بتایا اس پتھر نے کہ یہ سونا ہے یا سونا نہیں ہے. اور ایک پروسیس میں، کوئلے میں کاربن کے جو اثرات ہیں وہ بڑھتے 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 1 کروڑ سال میں کوئلے کی کھدان میں ہیرا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب پروسیس ضروری ہے، بنا پروسیس کے کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. اب آئیے میں آپ کو ایک ایسا علاقہ دکھاتا ہوں جہاں واقعی امام اپنی شان دکھا رہا ہے. اور کیسے دکھا رہا ہے؟ حاجت مند کہہ رہا ہے مولا بڑی پریشانی میں ہوں، مولا قرض ہے، مولا بچے زیادہ ہیں، مولا گھر جاؤں تو کس منہ سے جاؤں، جس کام کے لیے نکلا تھا وہ کام ہوا نہیں. مولا گئے، نماز پڑھی، واپس آئے، اس نے پھر اپنی حاجت دہرائی. مولا نے کہا دامن اٹھا، اس نے دامن اٹھایا. مولا نے خاک اٹھائی، اس کے دامن میں ڈالی، ایک نظر کرامت کی، اس نے دیکھا کہ ہیرے جواہرات آ گئے ہیں. آپ نے محسوس کیا؟ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ جو ہیرا 1 کروڑ سال میں بنتا ہے، یہ جو ہیرا 1 کروڑ سال میں بنتا ہے، یہ لمحے میں کون بنا رہا ہے؟ یہ لمحے میں کون بنا رہا ہے؟ خدا کی قسم یہ جو لمحے میں بنا رہا ہے نا، یہ وہ ہے جس کی بادشاہت وقت پہ ہے. بادشاہت وقت پہ. وقت کا جو بادشاہ ہو اسے ہی تو امام کہا جاتا ہے. ہاں، زمانے کا بادشاہ نہیں، زمانے کا بادشاہ نہیں، ملکوں کا بادشاہ نہیں، معاف کیجئے گا، ملکوں کا بادشاہ نہیں، معاف کیجئے گا، علاقوں کا بادشاہ نہیں، معاف کیجئے گا، زمین اور زمان کا بادشاہ نہیں، وقت کا. وقت کا. آپ محسوس کر پا رہے ہیں؟ جو وقت کا بادشاہ ہو وہ امام ہوتا ہے. جو وقت کا. ملکوں کے بادشاہ کو تو دیکھ لیے نا، 12 دن کی جنگ میں دنیا کو پتہ چل گیا. عیسائی نعرہ بھی تھا، یہودی نعرہ بھی تھا، مسلمانوں کا بھی نعرہ تھا، سب چپ رہے اور حیدری جیت گیا. آئے 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 آئے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ بہت سادی سی گفتگو ہے، 30-35 منٹ میں ساری بات مکمل ہو جائے گی، اور اس میں نہ جانے کتنے منٹ ہو چکے ہیں. لیکن مجھے بالکل وقت کا احساس ہے. ذرا برابر آپ پریشان مت ہوئیے گا. مجھے معلوم ہے، چونکہ مجھے یہ بھی معلوم رہتا ہے کہ کب بولنا، کتنا بولنا، کہاں بولنا. سمجھ رہے ہیں؟ علم یہ نہیں ہے کیا کیا بولنا. ٹھیک ہے نا. یہ بیوقوفی کی علامت ہے کہ آدمی بہت بولتا ہے. درود پڑھیں محمد
ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیے نا، میں کوئی امام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ملک کے بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں. تو ملک کے بادشاہوں میں نے دیکھا بھائی نعرہ نہیں ہوگا کیا؟ عیسائیت کا نعرہ نہیں ہے کیا ہے؟ یہودیت کا نعرہ نہیں ہے کیا ہے؟ اور مسلمانوں کے 57 ملک ہے وہ بھی تو نعرہ لگا رہے تھے، ان کا بھی تو نعرہ تھا. کسی کا چلا کے تھا، کسی کا خاموشی سے تھا. ہمارا میدان میں تھا. آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا میدان میں تھا. نعرے نے بتا دیا، نعرے نے بتا دیا زندہ کون ہے اور مردہ کون ہے. درود پڑھے محمد سمجھیے گا. کچھ باتیں اشارے میں کہی جاتی ہیں مگر بہت صاف طور پہ کلیئر ہونی چاہیے. تو میرے عزیزو، انسان کی دنیا میں 2 قسم کے انسان ہیں. پہلا انسان وہ ہے جو پروسیس سے کام کرتا ہے. ان میں ایک ایسا ہے جس کے لیے پروسیس کی کوئی درکار نہیں ہے. وہ جب چاہے پروسیس کو حذف کر سکتا ہے، مائنس کر سکتا ہے، اگنور کر کے نکل سکتا ہے. پروسیس کو اگنور کرنا میں بتاؤں، ابھی آپ کو عربی سیکھنی ہے، عربی بولنا سیکھنا ہے، مجھے عربی بولنا سیکھنا ہے. میں آپ سے کہوں، آپ مجھ سے کہیں، ہم پروسیس میں کہیں گے فلانا انسٹیٹیوشن میں فلانے پروفیسر 6 مہینے میں کیا عربی سکھا دیں گے. آپ بہت اچھے سے بولیے گا، عراق جائیے گا تو آپ کو ایزی رہے گا. 6 مہینے کا ٹائم رہے گا نا. تو پروسیس درکار ہے، وقت چاہیے سکھانے کے لیے بھی اور سفر کرنے کے لیے وقت چاہیے. ایسے ہی ایک شخص گزرتا ہے آپ کے پانچے مولا کے قریب سے اور گنگنا رہا ہے، گانے گنگنا رہا ہے. اس زمانے کے گنگنا رہا ہے. مولا نے کہا کیا ہی بہتر ہوتا قرآن کی تلاوت کرتا. مولا زبان نہیں آتی، زبان نہیں آتی. آپ جو گئے، آپ نے ایک سنگریزہ اٹھایا، کنکر اٹھایا، اپنے لعاب دہن سے تر کیا اور اس کے منہ میں ڈال دیا. وہ حافظ قرآن بھی ہو گیا اور 70 زبانوں کا عالم بھی ہو گیا. پروسیس مائنس ہو جاتا ہے، پروسیس مائنس. ذرا نا فخر سے مجلس میں نا فخر سے بیٹھا کرو، فیل کیا کرو مجلس کو. تم اس امام کے ماننے والے ہو. تم اچھا میں اسے پورا بدلتا ہوں. میں نے ابھی پچھلی تقریر میں کہا دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے. بادشاہ اپنی بادشاہت کے وقت میں جب وہ راجہ ہوتا ہے کہیں کا تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا ہے اور اپنے مہنگے مہنگے سکے نکالتا ہے. سونے کا سکہ، پلیٹینیم کا، فلانے کا سکہ. لیکن کب تک رہتا ہے؟ بادشاہ مرا، نام مر گیا، بادشاہ گیا، سکہ ختم ہو گیا. بادشاہ مرا، نام مر گیا، بادشاہ گیا، سکہ ختم ہو گیا. میں تمہیں کہتا ہوں فخر سے جیا کرو، فخر سے جیا کرو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خرید نہیں سکتی. فخر سے جیا کرو. دنیا کے بادشاہ مر جاتے ہیں، ان کا نام ختم ہو جاتا ہے، ان کا سکہ ختم ہو جاتا ہے، مگر اللہ رے ابو طالب تیرے خاندان کا کہ تیرے بیٹے کا نام آج بھی باقی ہے اور تیرے پوتے کا سکہ آج بھی چل رہا ہے. سلامت رہے. علی ابن ابی طالب کا نام آج بھی ہے اور علی رضا کا، امام زامن کا سکہ آج بھی دونوں چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. تو میرے عزیزو، یہ انسان ہے پروسیس مائنس نہیں کر سکتا، مگر جو امام ہے اس کے پاس پروسیس ہے. پھر اسی انسان کی دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، 3 قسم کے لوگ اس انسان کی دنیا میں ہیں. ایک وہ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے. اب وہ کیسے ہے، کس طرح کا ہے، حلال ہے، حرام ہے، چھینا ہوا ہے، غصب کیا ہوا، اس پہ بحث نہیں. پیسہ بہت ہے. ایک وہ ہے جس کے پاس بدھی بہت ہے. تیسرا وہ ہے جو اصول کا پکا ہے. اب زندہ تو تینوں ہیں، لیکن تینوں کی پرائیورٹی کیا ہے؟ تو جو پیسے والا ہوگا وہ مان لیجئے گولڈ کی مائنز خریدنے کے لیے افریقہ چلا گیا، بہت تیار ہو کے گیا، ہیلی کاپٹر وغیرہ سے گیا، اور واپس پلٹتے ہوئے اسے پتہ چلا کہ یہاں جان کی کوئی قیمت نہیں ہے، مار دیے جاؤ گے. اب بتاؤ وہ انویسٹمنٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ نہیں نا. سستی مائنز بھی مل رہی ہوگی تو پیسہ نہیں ڈالے گا. سونے کے لیے بھی نہیں ڈالے گا، گولڈ کی مائنز کے لیے بھی نہیں ڈالے گا. کیوں؟ کیونکہ جان کی حفاظت نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے. اس کو جان چاہیے. وہ موت کی قیمت پر سونے کا کاروبار نہیں کرے گا. محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ تو اس کی پرائیورٹی میں کیا ہے؟ جان بچائے گا، پیسہ نہیں دیکھے گا. جو بدھی والا ہوگا اس نے کوئی پروجیکٹ لگایا، ایسے ملک میں پروجیکٹ لگایا کہ جس ملک کو کسی دوسرے ملک نے قبضہ کر لیا مانی. اب وہ کیا کرے گا؟
उस प्रोजेक्ट पे खड़ा रह गया, चला जाएगा, छोड़ देगा, क्योंकि उसे मालूम है कि दूसरे मुल्क का राजा कब तक रखेगा, नहीं रखेगा, क्या कानून लाएगा, नहीं लाएगा, पार्लियामेंट से क्या एक कानून आ जाएगा और हमको छोड़ के जाना पड़ेगा, तो पहले से ही छोड़ देगा, यानी वो जान बचाएगा। तीसरी किस्म वो बड़ी अजीब है इंसानों की, सबसे आला किस्म है। ये किस्म ये है कि उसूल पे बात आ गई तो बच्चे कुर्बान कर देंगे मगर उसूल नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जान की परवाह नहीं है, यहाँ जान की परवाह नहीं है। अब आप बड़े आराम से सोच रहे होंगे कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। अच्छा, इतने शरीफ तो आप हैं नहीं कि आप न्यूज़ देखते नहीं होंगे। घर में बैठ के आप इतनी बातें जब करते हैं तो बाहर की खबर तो रखते ही होंगे। वो भी मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूँ और आप पुराने लखनऊ के सारे मोमिनीन हैं माशाल्लाह से, तो ख़बर तो सब होगी। लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं नाम दूँ, तो मैं भी नाम दिए देता हूँ आपको। जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा है उसका नाम अमेरिका है, जिसके पास बुद्धि है उसका नाम इजराइल है, और जिसके पास उसूल है उसका नाम ईरान है। ठीक है, इतनी थकी हुई वाह है आपकी, खुदा की कसम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कि शोरा ने आपको 8 बजे से या 7:30 से जब से कलाम सुनाया होगा, इतना कलाम सुनाया है कि अब कुछ जगह बची नहीं है। मगर मैं समझता हूँ आप बेफिक्र रहें। तो मेरे अजीज़ान, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जिसके पास पैसा है उसके लिए जान बड़ी है, जिसके पास बुद्धि है उसके लिए भी जान बड़ी है। लेकिन कुछ उसूल के लोग हैं, अगर उसूल के ना होते तो हमला करने के पहले बोलता कौन है? मैंने फिर बहुत बड़ा जुमला है, जो खुद ऐसे हमले सह रहा है, जो खुद ऐसे हमले सह रहा है, जो बिना बताए किए जा रहे हैं, छुप के किए जा रहे हैं, रात में किए जा रहे हैं, धोखे से किए जा रहे हैं। मकर करने वाले के साथ तो मकर किया जा सकता है, मगर उसूल नहीं छोड़ा, खुदा की कसम उसूल नहीं छोड़ा। और मैंने दुनिया में देखा कि ये उसूल ना छोड़ने वाले का जो लीडर है ना, वो कितना बड़ा है कि पूरी दुनिया ने किसी जुमा के खुतबे को इतनी नजदीक से नहीं दिखाया जितना खामनाई के खुतबे को दिखाया। बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे सामने कहने जा रहा हूं। पूरी दुनिया में देखो, टेलीविजन सबसे महंगा शोबा है, सबसे महंगा। 1 मिनट के पता नहीं कहीं 3 लाख लगते हैं, कहीं 9 लाख लगते हैं, कहीं 22 लाख लगते हैं, कहीं 25 लाख, डिपेंड करता है वो न्यूज़ कहाँ कहाँ तक जाएगी, कितने देर पर स्क्रीन का आपकी कंपनी या आपके मौजू का तस्करा रहेगा, ऐसे पैसे लगते हैं। इतने महंगे महंगे चैनल ने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जिस चेहरे को दिखाया, नहीं नहीं, मैं जुमले पलट रहा हूँ, खुदा की कसम मैं जुमले पलट रहा हूँ। हर 10 साल पर अमेरिका की मजबूरी है कि वो एक जंग लड़े। हर 10 साल पर उसकी मजबूरी है, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जंग लड़ना, जंग लड़ने के साथ जंग का लड़ना वरना तो नहीं, ऐलान करना, चूँकि लड़ता वो है जो ताकतवर हो, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऐलान करना, ऐलान के बाद आप देखते होंगे 10 दिन के अंदर सारी दुनिया के टेलीविज़न पर उनके बॉम्बर्स, उनके मिसाइल्स, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनके चार्टर्स, उनके हमला करने वाले सब आके लग जाते हैं। ठीक है ना, आपने देखा होगा, ये एडवर्टीजमेंट होता है। मैं कमाल की बात है, खुदा की कसम, $बिलियन देने के बाद, $बिलियन देने के बाद जितना वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट नहीं कर पाए, उतना उन्होंने बार बार खामनाई को पूरी दुनिया के टेलीविजन पे दिखाया, बार बार दिखाया, बार बार दिखाया, बार बार दिखाया। और तब तो रिमोट फैलाया, डर गए हैं, चले गए हैं, निकल गए हैं, नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं आऊँगा ना, मेरे जज जिस दिन आएंगे उस दिन आऊँगा। जुमा का दिन चुना, सजदे की हालत, सजदे के बाद से आपने देखा होगा पूरे यूरोप का कैमरा लगा हुआ था चेहरे पर। पता है क्यों? इसलिए कि जिसकी मौत की खबर आम हो जाए उसके हाथ कांपते हैं, होंठ कांपते हैं, चेहरा हिलता है, पसीना आता है। कैमरा नजदीक से तलाश कर रहा था कि पेशानी पर पसीने की बूंदें क्यों नहीं है।
محسوس کیا آپ نے؟ یہی کہ پیشانی میں پسینہ کیوں نہیں ہے؟ کون بتائے؟ یہ اس کی اولاد ہے جو 40 ننگی تلواروں میں ایسا سویا کہ پھر کبھی نہیں سویا۔ کون بتائے انہیں؟ کون بتائے؟ تو حضور یہ اصول والے لوگ ہیں، اصول والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس سیاست بھی ہوتی ہے۔ ہاں یہ ایک بہت اہم جملہ ہے، یہ کہنا میرے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اصول والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، وہ علم سے ہی تو اصول کا جانکار ہوگا، علم نہیں ہوگا تو اصول کیسے بنے؟ اب اس کے پاس سیاست بھی ہوگی۔ اب آپ کی پرابلم ہے کہ آپ سیاست کو معاویہ کی جاگیر سمجھتے ہیں۔ معاویہ سیاست مدار نہیں تھا، مکار تھا۔ آپ نے غور نہیں کیا؟ سیاست مدار نہیں تھا۔ سیاست تو ملکوں کو بناتا ہے، سیاست تو صوبوں کو بناتا ہے، سیاست تو اسٹیٹ کی خزانے کو بھرتا ہے، سیاست تو غریبوں کی مدد کرتا ہے، سیاست تو راستے صاف کرتا ہے، سیاست تو ہائی ویز بناتا ہے، سیاست تو اپنے دوسرے ملکوں کے ہمسائے کے ساتھ ٹائی اپ کرتا ہے، فورن پالیسیز لکھتا ہے، مضبوط سے ہاتھ ملاتا ہے، اپنی کمزوری کو دور کرتا ہے، اپنے مزدوروں کو کام دلاتا ہے، کھیتوں کو پانی، جوانوں کو جاب۔ سیاست بہت کام کرتی ہے، مکاری یہ سب نہیں کرتی۔ مکاری صرف وعدے کرتی ہے، وفا نہیں کرتی۔ سمجھ گیا؟ سیاست ہونی چاہیے آپ۔ اچھا بتاؤ، سیاست کی کمزوری پتہ ہے کیا کرتی ہے؟ سیاست کی کمزوری اگر آپ میں ہوگی، آپ کو بولنا نہیں آئے گا، آپ کو بولنا نہیں آئے گا۔ سیاست کی کمزوری اگر ہوگی تو آپ کو بولنا نہیں آئے گا۔ سیاست مضبوط ہوگی اندر تو ہی آپ بول پائیں گے۔ سیاست محبت بہت سارے الفاظ بول کے بھی کہتی ہے کہ ابھی دل راضی نہیں ہوا، جیسے کچھ کہہ نہیں پایا۔ سیاست 2 جملوں میں سب کچھ کہنے کا کام ہے، 2 جملوں، لمبی داستان نہیں ہوتی سیاست۔ سیاست محبت کے راستوں سے نہیں گزرتی، سیاست کسی کو پہچاننے میں عمر نہیں لگاتی، سیاست پہچانتی ہے، سرٹیفکیٹ دیتی ہے اور نکل جاتی ہے سیاست۔ اچھا آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو سیاست کا ایک چھوٹا سا ایک پلیٹ فارم دکھاتا ہوں، ایک جنکشن پہ لے کے چلتا ہوں، آپ کو محسوس ہو جائے۔ محرم میں بھی ایک حادثہ ہوا۔ حادثہ کہاں ہوا تھا؟ حادثہ ہوا تھا گاؤں میں۔ کہاں حادثہ ہوا تھا؟ گاؤں میں۔ علاج کہاں ہونا چاہیے تھا؟ گاؤں میں ہونا چاہیے تھا نا۔ ہمارے یہاں سیاست کی کمزوری ہے، سیاسی سوجھ بوجھ نہیں ہے، گاؤں پہ کسی نے دھیان نہیں دیا، شہر کو پوسٹروں سے بھر دیا۔ اب میں ہی دلی میں پڑھتا ہوں، بہت بڑے ادارے میں پڑھتا ہوں، 10,000 کی بھیڑ ہوتی ہے میرے پاس، اور میں ساری دیواروں میں پوسٹر لگا دوں۔ یہ کہاں کی عقل ہے؟ عقل تو یہ ہے کہ جہاں تکلیف ہوئی تھی علاج وہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ جس نے اپنے لاٹھی اور ڈنڈا اٹھایا تھا اس کو یاد دلانا چاہیے تھا کہ یہ مرے خان کی خبر نہیں ہے کہ تم نے ڈنڈا اٹھا لیا، یہ حسین کا تعزیہ ہے، یا یہ عباس کا علم ہے، یا ہمارے اسپریچول لیڈر کی تصویر ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو احتجاج وہاں ہونا چاہیے جہاں احتجاج کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کب کر پاتے ہیں؟ جب آپ کی پاور آف پولیٹکس ٹھیک ہوتی ہے۔ اگر سیاست آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی بھاشا ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کا سوال ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کی گریوانسز ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کا ڈیمانڈ ٹھیک نہیں ہو سکتا، آپ کی لڑائی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ اگر سیاست میں آپ کو لڑائی لڑنی ہے نا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگی اگر آپ کی سیاست ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، اسکوٹر اور ٹرک کی ٹکر ہو تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے اسکوٹر کا نقصان ہوتا ہے، ٹرک کا نہیں ہوتا ہے۔ مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا، اسکوٹر اگر اللہ کا بھیجا ہوا ہو، درود پڑھے محمد و آل تو میرے عزیزوں، میں نے یہ پولیٹکس کی ہلکی سی مثال آپ کو دے دی کیونکہ آپ کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس چیز پر ریئیکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ جب کبھی خدا نہ کرے ایسے واقعات ہوں تو آپ اسے اس طرح سے ریئیکٹ کریں جیسے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ کون سا قدم کب اٹھانا اور کیسے اٹھانا۔ آپ کی تعداد میں کمی نہیں ہے،
कितने होंगे बेचारे हमारे कपड़ा धोने वाले जो भाई हैं, धोबी भाई, कितने होंगे? 1,25,00,000। उससे आगे चले जाइए दूसरी बरादरी, उससे आगे चले जाइए तीसरी बरादरी, उससे आगे चले जाइए चौथी बरादरी। सारी बरादरियों की तादाद 2-2.5 करोड़, 2-2.5 करोड़, 2-2.5 करोड़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन सब जमा हैं, सब जमा हैं, सब जमा हैं, है ना। कोई प्रोग्राम होता है तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, कम से कम तादाद 50,000 की जमा होती है। ठीक है, आप जब जंतर मंतर पे जाते हैं तो आपका 250, 500, 750 तादाद जमा कीजिए, एक साथ होइए, मिजाज अलग अलग मत रखिए। अगर इसी तरह जिए जैसे आप जी रहे हैं तो 10 साल में मुझसे लिखवा लिए, राशन कार्ड नहीं बनवा पाएंगे अपना। आने वाले भारत को मैं देख रहा हूँ, मिंबर से कह रहा हूँ, किसी दूसरे मौलवी को दिखाई दे रहा ना दिखाई दे रहा, वो उसकी प्रॉब्लम। मैं देख रहा हूँ और आपको सचेत कर रहा हूँ, हिंदी का जुमला यूज़ कर रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ। वक्त को समझो, क्योंकि तुम्हारे इमाम ने वक्त को समझाया है, वक्त को समझाया। आज भी अपने वक्त के इमाम को जब सलाम करते हो क्या कहते हो? साहिब ज़मान कहते हो ना, साहिब अल अस्र व ज़मान। क्या मतलब है? कंट्रोल रखने वाला, ओनर होना, ओनर होना। तो मेरे अज़ीज़ों बस आखिरी जुमला और फिर मैं 1-2 बात और अपने मसाइल पे आ जाऊँ। याद रखें, आपने अगर सियासत मजबूत नहीं की, नहीं बताया, माविया अरे अमामा रख के सियासत की बात कर रहे हैं। अच्छा कमाल की बात है, अब तो मैंने देखा मजलिस में खामनेई जिंदाबाद भी कह रहे हैं और अमामे की सियासत से भी दूर रखना चाह रहे हैं। सोचिए आप क्या कर रहे हैं, अपनी समझ ठीक कीजिए। ये अमामा था, ये अमामा था जो जब बोला तो दुनिया ने सुना। यह अमामा था जिसने हमला भी किया तो दूसरे लोगों के लिए किया, अपने मुल्क के लिए नहीं। बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूँ। यह अमामा था उस फिलिस्तीन के लिए बोला जिस फिलिस्तीन में एक शिया नहीं रहता, एक शिया नहीं रहता। उस फिलिस्तीन के लिए बोला। क्यों? क्योंकि बोलने के लिए दिल चाहिए और दिल अली वालों के पास होता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। सलामत रहें। हाँ मेरे अजीज़ों, देखें मैं यहाँ पे और भी कुछ मजलिसी चेहरे भी मैं देख रहा हूँ, उनको भी बता दूँ। मजलिसें 3 किस्म की होती हैं। एक जो आलिम खुद तैयार करके लाए, उसे लगता हो कि भाई ये मेरा पढ़ना ज़रूरी है। एक जो पब्लिक पढ़वाए और एक जिसकी ज़रूरत हो। वो ना पब्लिक पढ़वाती है ना आलिम लिख के लाता है। अगर वो समझदार है तो उसे पता होता है कि इस वक्त मेरी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो वक्त पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो चीज़ कौम को देना चाहिए। मेरे अजीज़ों, आप उस इमाम के मानने वाले हैं जो प्रोसेस हटा देता है, वक्त के सिस्टम को ख़त्म कर देता है। दुनिया में कोई नहीं है जो वक्त को इग्नोर कर सके। आपको दिल्ली जाना है, आपको 1 रात लगेगा, आप फ्लाइट से चले जाएंगे, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन टाइम कंज्यूम होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि टाइम कंज्यूम ना हो और आप दिल्ली पहुंच जाएं, टाइम लगेगा। तुम ऐसों को मानने वाले हो जो मेराज पे जाए या मदीने से खैबर तक। सारी दुनिया टाइम के बिना कुछ नहीं कह सकती। ये टाइम को इग्नोर कर सकते हैं, हटा सकते हैं किनारे, और मंजिल पे पहुंच के बता सकते हैं तू तू है और हम हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस मेरे अजीज़ों, माशाल्लाह वक्त भी हो गया है और 5-7 मिनट में मसाइब भी आपकी खिदमत में पेश कर लूँ। याद रखिएगा, जहन में रखिएगा, आपका एक्टिव होना एज इंडियन, एज ह्यूमन एंड एज शिया, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि आप शायद ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप ये खिदमत अंजाम नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि लोगों का जहन बनाएं। जहन बनाना, जहन साजी बहुत बड़ी चीज़ है। प्रॉब्लम पता है क्या है हमारे यहाँ?
ہمارے ہاں باتیں تو ہوتی ہیں لیکن ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی باتیں ہونی چاہیے جو چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں تو وہ ہیلتھ کے کام آئیں، سماج کی ہوں تو وہ سماج کے کام آئیں۔ ایک آدمی کے پاس علم دین ہے، وہ علم دین کی بات کرے، ایک کو سماجیات کا علم ہے، ایک مولوی کو نہیں ہے سماجیات کا علم، مانیے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر ہمارے ہاں دوسرے مقرر ہونے چاہیے جو سماجیات پہ گفتگو کرے۔ آپ کا اتنا بڑا علاقہ ہے شیعت کا، رمضان کے مہینے میں آپ دعا کرتے ہیں اللہم اشف کل مریض، پروردگارا ہر مریض کو شفا عطا فرما، ٹھیک ہے نا، دعا کرتے ہیں نا، کیا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ مریض شیعہ ہو کہ سنی ہو کہ ہندو ہو کہ جین ہو کہ خان ہو کہ پٹھان ہو، کوئی ڈکلیریشن کرتے ہیں؟ نہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیعت کا دسترخوان اتنا بڑا ہے کہ یہاں نام پوچھ کے نہیں کھلایا جاتا، بھوک دیکھ کے کھلایا جاتا۔ بس میرے عزیزان، میں محسوس کر پا رہا ہوں آپ کے سبحان اللہ کی آواز میں بھی جو اس وقت کی کیفیت ہے۔ مولوی میں اگر دو کوالٹی ہے تو اسے کہیں کسی محرم کے عشرے سے واپس نہیں کیا جائے گا۔ ایک، اس سے پہلے کہ لوگ گھڑی دیکھیں وہ اپنی گھڑی خود دیکھ لیں، اور دوسرے جب لوگوں کو بتا دیا گیا ہو کہ کھانا تیار ہو چکا ہے تو وہ اپنی علمی غذا نہ کھلائے۔ اور اس کا معاف کیجیے گا، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں لیکن میں جملے آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا درس میرے مولا امام حسن نے بہت پہلے دے دیا تھا کہ جب ایک شخص نے گفتگو شروع کی اور الفاظ اس کے ٹھیک نہیں تھے اور نازیبہ کلمات تھے تو امام نے اپنا کوئی رپلائی نہیں دیا، یہ پوچھا کہ تو پردیسی لگ رہا ہے، تو نے کھانا کھایا ہے یا بھوکا ہے، تیرے رہنے کا انتظام کر دیا جائے، تو اس شہر میں نیا لگ رہا ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ تو غلط جملے بول رہا ہے، گفتگو کا انداز ٹھیک نہیں ہے، آپ پر اعتراض کر رہا ہے، آپ جواب دیجئے نا۔ حسن کا جواب آئے گا قلب رشید، سنایا بھی جاتا ہے تو کھلا کے سنایا جاتا ہے، خالی پیٹ کو نہیں سنایا۔ درود پڑھیں محمد سلامت رہیں۔ میرے عزیزان، ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر تک اور غدیر سے لے کے کربلا تک ہم کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ اسی معصوم نے بتایا کھانا کھلاؤ، پیٹ بھرو، چونکہ بھرے پیٹ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، خالی پیٹ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور وہی جملے، اسی جملے سے مصائب پہ چلا جاؤں گا۔ بھرے ہوئے پیٹ کو سب سمجھ میں آتا ہے، شرط یہ ہے حلال سے بھرا ہو، حرام سے نہیں۔ بس میرے عزو، میں لے کے آپ کو چلتا ہوں کربلا کی طرف، انشاءاللہ پھر کبھی آیا اگلے سال اس مجلس کو پڑھنے کا شرف حاصل رہا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں خود ہی شعرا جب پڑھ رہے ہوں تب موجود رہوں اور انہیں بھی سنوں۔ ابھی تو اس 35 منٹ میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک وہ ہے جو وقت کا تابع ہے، ایک وہ ہے جس کے تابع وقت ہے۔ اور جس کے تابع وقت ہے وہ پیاسا ہے، جس کے تابع وقت ہے وہ اپنے علی اصغر کے گلے سے تیر نکال رہا ہے، جس کے تابع وقت ہے وہ اپنے علی اکبر کے سینے سے برچی کا نکال رہا ہے، جس کے تابع وقت ہے اس کے خیمے جلائے جا رہے ہیں، جس کے تابع وقت ہے اس کے اہل و عیال 11 محرم کو کربلا سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کل ہی آپ نے اپنے معصوم کا 10واں منایا ہے، کل ہی منایا ہے، زیادہ دن نہیں ہوئے بھی آپ کے، ایسے کا 10واں منایا جس کا 10واں منایا ہی نہیں گیا۔ جب بھی ہمارے کسی دوست کسی عزیز کی کوئی مجلس ہوتی ہے، فون آتا ہے قبلہ مجھے پتا ہے آپ 40ویں موجود نہیں ہوں گے، آپ 10ویں کی پڑھ دیجئے، 20ویں کی پڑھ دیجئے، 30ویں کی پڑھ دیجئے، آپ جس میں پڑھنا چاہیں پڑھ دیجئے، ہے نا۔ ان مجلسوں کا ہونا بتاتا ہے، ان مجلسوں کا ہونا بتاتا ہے کہ جانے والے کا کوئی اپنا زندہ ہے، جانے والے کا کوئی اپنا زندہ ہے، جو اپنے کندھے پر اپنی ذمہ داری سے یہ سارے پروگرام کرتا ہے۔ سوچو نا، سجاد تو زندہ تھے نا، مگر حسین کا 10واں نہیں منایا جاتا۔ بڑے آرام سے پڑھوں گا۔ مجھ سے میرے ایک
چھوٹے بھائی نے کہا کہ 10ویں کا مصائب پڑھنا ہے، کیا پڑھا جائے؟ میں نے کہا کیا نہیں پڑھا جا سکتا ہے 10ویں میں؟ 10واں تو 9 دن کے بعد ہوتا ہے نا، تو پھر 11 محرم کو جب قافلہ نکلا ہے تو ان واقعات میں سب سے خاص واقعہ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے خاص واقعہ یہ ہے کہ سید سجاد بیماری کی حالت میں، آپ تو جانتے ہیں نا بیماری کی حالت میں، اور آپ کو پتہ ہے فرماتے ہیں پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں گا، ٹھیک ہے؟ اونٹ لایا گیا، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں گا، اور بیٹھ گئے سجاد۔ اب جملہ میں پڑھوں گا، لکھنؤ والوں سمجھنا تمہیں ہوگا۔ علی کی بیٹی نے قدم رکھا، حسین کا بیٹا گر گیا۔ میں نے سارے مصائب تمہیں اسے ایک جملے میں پڑھ کے سنا۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ 9 دن تو بعد میں آئیں گے، پہلے تو 11 محرم ہے، پھر 12 محرم سرحد کوفہ پر اہل بیت کے قافلے کا پہنچنا ہے، پھر 13 محرم۔ 2 آوازیں ہیں جسے سن کے سننے والے بہت چوکے۔ ایک قاصد صغرا کی آواز ہے، ایک قاصد صغرا کی آواز ہے جو حسین کی سلامتی کی دعا کر رہی ہے۔ اسے سن کے حسین بہت چوکے، ارے اب کون اس عالم تنہائی میں مجھے پہچاننے والا کون ہے؟ ایک طرف علی اصغر کی قبر کو دیکھ رہے تھے، دوسری طرف قاصد صغرا کو سن رہے تھے۔ ایک حسین تھے، عجیب کیفیت تھی، مگر ایک کیفیت 12 محرم کو اور ہوئی۔ ایک آواز زینب نے سنی، السلام علیک یا بنت نبی اللہ۔ زینب نے دائیں بائیں دیکھا، سمجھ نہیں آیا، سجاد سے پوچھا، سجاد نے اشارہ کیا، کہ پھوپھی اماں دارالعمارہ کی چھت کی طرف دیکھے۔ مسلم کا سر تھا، بھائی کے سلام کی آواز زینب نے سنی۔ جزاکم اللہ۔ 13 محرم قافلہ رکا رہا، 14 محرم قافلہ رکا رہا، 15 محرم جب قافلہ چلا ہے تو میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ میں نے سید سجاد کو کہیں کربلا سے لے کے شام تک کچھ ڈھونڈتے نہیں دیکھا۔ میں نے سجاد کو، عباس بہت اہم جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، سجاد کو کبھی کچھ ڈھونڈتے نہیں دیکھا، مگر میں نے کوفے سے شام کے راستوں میں سجاد کو سایہ ڈھونڈ کے دیکھا۔ میں نے سجاد کو سایہ ڈھونڈتے دیکھا۔ جب سجاد کو سایہ نہیں ملتا، سجاد اس اونٹ کے پیٹھ کے سائے کی طرف جاتے جو اونٹ بٹھایا گیا ہوتا تھا، مٹی کا سرانہ بنا کے سکینہ کو لیٹنے کو کہتے۔ شہزادی جب لیٹتی دائنی طرف، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے کہتی بھیا کان دکھ رہا ہے، پھر سمت بدل کے بایاں کان رکھتی، تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جاتی، بھیا سویا نہیں جاتا، میں تمہیں 16 محرم تک لے کے چلتا ہوں۔ راستے میں دشمنوں نے قافلے کو روک دیا۔ تاریخ کہتی ہے ظالم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا تھا، جیسے ہی سکینہ کے پاس آیا پانی زمین پہ پورا انڈیل دیا، پانی کو بہا دیا۔ تاریخ کہتی ہے سکینہ نے بہتے پانی کو دیکھا، اپنے ننھے ہاتھوں سے مٹی جو نرم تھی اسے اٹھائی، اپنے بھائی سجاد کے توق پہ جا کے رکھا۔ بھیا گرمی کے مارے تیرے سینے پہ جو لوہا ہے وہ تپ رہا ہے، اے بھیا شاید تجھے تھوڑا سکون آ جائے۔ تاریخ کہتی ہے 17 محرم ہم اور آگے بڑھ گئے، بیبیوں کی گودیوں سے بچے اچھل کے گرنے لگے۔ مجھے نہیں معلوم کوفہ سے شام تک کتنی بچوں کی قبریں ہیں، معصومین کی روایتوں کو اگر دیکھو تو کم و بیش 40 کا تذکرہ ہے۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ انہی تاریخوں میں وہ ایک تاریخ ہے جس میں زینب کو سکینہ نہیں دکھائی دے، انہی تاریخوں میں یہ بھی تاریخ ہے جس میں سکینہ نہیں دکھائی دے رہی۔ پھر میں
کبھی تمہارے پاس آیا تو میں 11 محرم سے ایک سفر تک کی روایت سناؤں تاکہ تمہیں پتہ تو چلے کہ 2 پنڈلیاں جو 5 سال کے بیٹے کی اور باقر کے سجاد کی رکوع کی حالت میں پورے راستے میں پیدل چلے تو کیسے چلے. بس میرے عزیز نے مجھ سے کہا مولانا جناب زینب کے مصائب کے چند جملے ضرور پڑھ دیں گے. لو تمہیں اس زینب کے مصائب کے 2 جملے سنا رہا ہوں. میں نے شہزادی کو کبھی روتے نہیں دیکھا مگر چند منزلوں پہ میں نے زینب کو روتے دیکھا. پہلی منزل جب حاکم مدینہ سے مل کے حسین خیمے میں داخل ہوئے, گھر میں داخل ہوئے, دروازہ کھولا. دروازہ کھولتے ہی بہن نے بھائی کے چہرے کو دیکھا. پلٹ کے روتے ہوئے کلثوم سے کہنے لگی کل سفر کی تیاری کرو, جانے کا وقت آ گیا ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. میں نے زینب کو کبھی روتے نہیں دیکھا مگر میں نے زینب کو روتے دیکھا جب آستینے سمیٹ کے حسین علی اکبر کے سینے سے برچھی کا بھار, خیمے کا پردہ اٹھا. میں نے زینب کو روتے نہیں دیکھا مگر میں نے زینب کو روتے دیکھا جب حسین کہہ رہے تھے السلام علیک یا زینب یا ام کلثوم. تو رو کر ایک بہن نے کہا کیا تیرے بچنے کی کوئی امید نہیں؟ مجھے جملے یاد ہیں, اردو دنیا کے بہت بڑے خطیب کا جملہ ہے. وہ مرحوم کہا کرتے تھے, پلٹ کے حسین نے جیسے ہی کہا زینب ہاں میرے بچنے کا راستہ ہے اور وہ راستہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت کر لوں. یہ سنتے ہی زینب نے آنسو پوچھے. فرمایا 70 علی اکبر تجھ پہ قربان ہو, ساری قربانیاں تجھ پہ قربان ہو, مگر یہ ممکن نہیں کہ تو بیعت کر لے. میں نے زینب کو خاموش ہوتے دیکھا مگر ایک مقام پہ میں نے زینب کو اور روتے دیکھا. شام پہنچنے کے پہلے راستے میں ظالم نے ایک پتھر مارا جو زینب کے سر کے بیچوں بیچ لگا. سر شگافتہ ہوا, خون نکلنا شروع ہوا. زینب کی نگاہیں نوکے نیزہ پہ اون محمد کے سروں سے ٹکرائی. فرمانے لگی لاڈلو کاش تم زندہ ہوتے, دیکھتے تمہاری ماں کس عالم میں ہے. جزاکم اللہ. بس آخری جملہ سن لو. شہادتوں کی دنیا میں 4 سر ایسے ہیں جن پر بہت ظلم ہوا, جن پر بہت تکلیف دی گئی. پہلا سر علی کا ہے, پہلا سر علی کا. علماء فرماتے ہیں تلوار لگنے کے بعد علی کی سر کی یہ حالت تھی جیسے قرآن بیچ سے کھول لیا جائے. دوسرا سر قاسم کا, میری طرف دیکھنا تاکہ تمہیں مصائب سمجھا سکوں. دیکھو جب چوٹ ہاتھ پہ لگتی ہے ہاتھ کی زمین پھول جاتی ہے, جب چوٹ سر پہ لگتی ہے چہرہ پھول جاتا ہے. جب چہرہ پھول جاتا ہے پھر آنکھیں نہیں کھلتی. آنکھیں کھولنے کی بھی کوشش کی جائے تو آنکھیں نہیں کھولی جا سکتی. میں تمہیں ایک منظر پہ لے جانا چاہتا ہوں. ایک چچا اپنے بھتیجے سے کہہ رہا لال قاسم آنکھیں تو کھولو, قاسم میرے لال آنکھیں کھول, تیرا چچا دیکھنا چاہ رہا ہے, کچھ بات تو کر میرے لال, تیری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. تیسرا سر عباس کا سر ہے جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے ایک آنکھ میں تیر, دوسرے آنکھ میں لہو, سر پہ لگا ہوا گرز, 2 حصوں میں بٹا ہوا سر. اور پھر تاریخ یہ بھی کہتی ہے گھوڑے کے گردن میں سر کو باندھا گیا تھا.
چوتھا سر خود حسین کا سر، نہ جانے کتنے زخم تھے حسین کے سر پہ، مگر ان سروں کی دنیا میں ایک سر زینب کا بھی ہے۔ ہائے پتھر پہ رکھا ہوا وہ سر، اڑتا ہوا گرتا ہوا بیلچا، اٹھتا ہوا سار، پھر ایسا ہوا کہ بیلچے اور پتھر کے درمیان سر دب گیا۔ ہائے رے زینب کا زخمی سار، ہائے رے کربلا، ہائے کوفہ، ہائے شام، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وولدا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہم جو غریب ہوں ان کو توانگر بنا، بیمار ہوں بیمار کربلا مولا سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ان چند آنسوؤں کو بارگاہ زہرا میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہی ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مومنین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، مولا کے عزاداروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی بحق زہرا بحق زہرا بحق زہرا گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرات مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کرار حسین بنت سید زوار حسین اور مرحومہ ام لیلہ بنت سید رجب علی کے روح کو وصال فرما۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليكم وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد.
حضرات مومنین، آج کی اس کوکب بھائی کے عزاخانے میں شب بیداری کی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج کی شب میں اس عزاخانے میں نواخوانی اور سینہ زنی کرنے جا رہی ہے شہر کی مشہور زمانہ انجمن غنچہ مہندیہ نواخوانی اور سینہ زنی کرے گی۔ اس کے بعد انجمن شبیریہ اور اس کے بعد انجمن نیر الاسلام۔ اس شب کی پہلی انجمن نواخوانی اور سینہ زنی کرنے جا رہی ہے انجمن غنچہ مہندیہ۔ ہم پکڑے ابھی وہاں لگنے تو دو، یا کیوں گھبرائے جا رہے ہو؟ جو انجمن ہوگی وہ پڑھیں گی، ابھی جو ہوگی ہم نام پکاریں گے اس کے بعد۔ آج کی شب کی پہلی انجمن غنچہ مہندیہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ انجمن غنچہ مہندیہ، انجمن غنچہ مہندیہ، انجمن غنچہ مہندیہ۔ ٹھیک میں حاضر ہوں۔ کون سی 11 تاریخ 24؟ حضرات مومنین، ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 24 محرم بروز اتوار 11 بجے دن میں جناب اظہار عابدی صاحب کے عزاخانے میں ایک مجلس عزا برپا ہوگی۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ حضرات مومنین، اعلان سماعت فرما لیں۔ جناب اظہار عابدی صاحب کے عزاخانے میں 24 محرم بروز اتوار تمام اہل محلہ کے مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ 11 بجے دن میں اتوار کو 24 محرم کو ایک مجلس عزا برپا ہوگی جناب اظہار عابدی صاحب کے، اور علم مبارک کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ ان کے عزاخانے سے اٹھ کے امام باڑہ کالے امام باڑے جلوس کی شکل میں برآمد ہوگا۔ تمام اہل محلہ کے مومنین سے کثیر تعداد میں شرکت کی التماس ہے۔ ہم لوگ کو پہلا نمبر پڑھوا ابھی پکارنے دو، پہلا جب آئے گا تو آ جانا۔ اس شب کی پہلی انجمن نیر الاسلام، نیر الاسلام، نیر الاسلام۔ اس شب کی دوسری انجمن انجمن شبیریہ، انجمن شبیریہ، انجمن شبیریہ۔ اس شب کی تیسری انجمن انجمن نیر الاسلام، انجمن نیر الاسلام، انجمن نیر الاسلام۔ اس شب کی چوتھی انجمن انجمن دستہ علی اصغر کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ آئیں، نواخوانی اور سینہ زنی کریں۔ تمام ممبران سے گزارش ہے۔
दस्ता अली असगर के मेम्बरान से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ़ लाएँ। तुम्हारा नंबर चौथा था। अच्छा, तो वो पहला कह रहा है। या हुसैन 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 या शहीद करबला ऐ गरीब नैनवा मर गया अकबर तेरा अब्बास भी अब ना रहा दावे हुए टूटी कमर मिलता नहीं था दिल को चैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन अश्के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा अश्के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा अश्के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा खूह में डूबा हुआ शबीर का चेहरा देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा बावजूद इस का बदन तीरों से छलनी था मगर बावजूद इस का बदन तीरों से छलनी था मगर ऐसी हालत में तुम्हें सब्रो सरापा देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा तब सकीना की तसल्ली ने भी दम तोड़ दिया तब सकीना की तसल्ली ने भी दम तोड़ दिया तुम्हें डूबा हुआ मुँह का फरेरा देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा ये तो बस ज़ैनब दिलगीर के दिल से पूछो ये तो बस ज़ैनब दिलगीर के दिल से पूछो किस तरह भाई का मकतल में जनाजा देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा बेरी शाम के बाजार चली जा जैना बेरी शाम के बाजार चली जा जैना आया बास का सर नेज़े से गिरता देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा गश के आलम से जो सज्जाद उठे क्या देखा चश्मे गाजी से टपकने लगी अश्कों की फुरान चश्मे गाजी से टपकने लगी अश्कों की फुरान बहते पानी में सकीना का जो चेहरा देखा
لے کے پانی چلا خیمے کی طرف جاب سکا ظلم کے تیر سے مشکیزے کو چھدتا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا یہ تو بس زینب دلگیر کے دل سے پوچھو یہ تو بس زینب دلگیر کے دل سے پوچھو کس طرح بھائی کا مقتل میں جنازہ دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا بیردا شام کے بازار چلی جاب زینب بیردا شام کے بازار چلی جاب زینب ہائے عباس کا سر نیزے سے گرتا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا لے کے پانی چلا خیمے کی طرف جاب سکا لے کے پانی چلا خیمے کی طرف جاب سکا ظلم کے تیر سے مشکیزے کو چھدتا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا بیٹھ کر رونے لگے لاش پہ مظلوم ایمان بیٹھ کر رونے لگے لاش پہ مظلوم ایمان ساتھ جب نیز کے اکبر کا کلیجہ دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا چشم افلاک نے مقتل کی زمین پر مہدی چشم افلاک نے مقتل کی زمین پر مہدی ماں کی آغوش میں سر شاہ کا رکھا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا غش کے عالم سے جو سجاد اٹھے کیا دیکھا یا حسین 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 یا شہید کربلا اے غریب نینوا مر گیا اکبر تیرا عباس بھی اب نہ رہا تھامے ہوئے ٹوٹی کمر ملتا نہیں تھا دل کو چین کیا حسین 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 یا شہید کربلا اے غریب نینوا مر گیا اکبر تیرا عباس بھی اب نہ رہا تھامے ہوئے ٹوٹی کمر ملتا نہیں تھا دل کو چین کیا حسین کیا حسین کیا حسین
دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا 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 روکے یہ بالی سکینہ نے یہ زندہ میں کہا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا آپ کے بعد ہمیں لوگ ستانے آئے ڈھل گئی شام لئی خیمے جلانے آئے ڈھل گئی شام لئی خیمے جلانے آئے ڈھل گئی شام لئی خیمے جلانے آئے کوئی بھی بولی سو غمخوار ہمارا نہ رہا بابا 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 ہائے بابا غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا غش میں بیمار ہے بھائی کو اٹھاؤں کیسے جلتے خیموں سے میں عابد کو نکالوں کیسے جلتے خیموں سے میں عابد کو نکالوں کیسے جلتے خیموں سے میں عابد کو نکالوں کیسے اپنا قاسم ہے نہ اکبر ہے نہ عباس ہے چچا بابا 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 ہائے بابا غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا گود میں اپنی میں اصغر کو کھلاتی بابا پانی ملتا تو میں اصغر کو پلاتی بابا پانی ملتا تو میں اصغر کو پلاتی بابا پانی ملتا تو میں اصغر کو پلاتی بابا تیر اصغر کے لگا مارا گیا بھائی جوان بابا 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 ہائے بابا غربت میں مجھے چھوڑ گئے
وفا دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا غازی کا علم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا غازی کا علم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا غازی کا علم دریا پر سارے بچوں سے میں کہتی تھی کہ آئے گا چچا بابا 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 ہائے بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا شمر نے مجھ کو کئی بار تماچے مارے ہر تماچے پہ فقط تم کو پکارا بابا تماچے پہ فقط تم کو پکارا بابا ہر تماچے پہ فقط تم کو پکارا بابا شمر نے مجھ کو کئی بار تماچا مارا ہر تماچے پہ فقط تم کو پکارا بابا ہر تماچے پہ فقط تم کو پکارا بابا ہر تماچے پہ فقط تم کو چھینے ظالم نے گوہر مجھ پہ کیا ظلم و جفا بابا 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 ہائے بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا میرے بھیا علی اکبر کی جو شادی ہوتی ایک پیاری سی دلہن گھر میں جو آئی ہوتی ایک پیاری سی دلہن گھر میں جو آئی ہوتی ایک پیاری سی دلہن گھر میں جو آئی ہوتی نیزہ اکبر کے لگا مارا گیا بھائی جوان بابا 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 ہائے بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا دشت غربت میں مجھے چھوڑ گئے کیوں بابا سال بھر قید رہے شام کے زندہ میں حرام اور بھی بڑھ گئے گلزار سکینہ کے غام اور بھی بڑھ گئے گلزار سکینہ کے غام اور بھی بڑھ گئے گلزار سکینہ کے غام لوگ زندہ میں سکینہ نے یہی نوحہ پڑھا بابا بابا بابا
क्यों बाबा, दस्ते गुर्बत में मुझे छोड़ गए क्यों बाबा। अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा के दिलबर अलविदा। कह रही थी शेख की ख्वाहर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर 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 अलविदा। करबला से अब वतन जाती हूँ मैं, करबला से अब वतन जाती हूँ मैं, करबला से अब वतन जाती हूँ मैं, करबला से अब वतन जाती हूँ मैं। काफिला रांडो कले कर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। किस तरह तुमसे पुपी कैसे कहे, किस तरह तुमसे पुपी कैसे कहे, किस तरह तुमसे पुपी कैसे कहे, किस तरह तुमसे पुपी कैसे कहे। नौजवान लैला के अकबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। क्या कयामत है कि ज़ेरे आसमां, क्या कयामत है कि ज़ेरे आसमां, क्या कयामत है कि ज़ेरे आसमां, क्या कयामत है कि ज़ेरे आसमां। कह रही हूँ मैं खुले सर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। हो चुका है खत्म ज़ुल्मत का सफर, हो चुका है खत्म ज़ुल्मत का सफर, हो चुका है खत्म ज़ुल्मत का सफर, हो चुका है खत्म ज़ुल्मत का सफर। कैसे जाती हूँ छुटकर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। बेकफन लाशा तुम्हारा छोड़कर, बेकफन लाशा तुम्हारा छोड़कर, बेकफन लाशा तुम्हारा छोड़कर, बेकफन लाशा तुम्हारा छोड़कर। जा रही हूँ मैं बरादर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। बैन थे कि गमज़दा के दश्त में, बैन थे कि गमज़दा के दश्त में, बैन थे कि गमज़दा के दश्त में, बैन थे कि गमज़दा के दश्त में। लौट गया मेरा भरा घर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। एक बपा को राम मक्तल में हुआ, एक बपा को राम मक्तल में हुआ, एक बपा को राम मक्तल में हुआ, एक बपा को राम मक्तल में हुआ। जब कहा ज़ैनब ने रोकर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा। अश्क आँखों से हुए जारी शजर, अश्क आँखों से हुए जारी शजर, अश्क आँखों से हुए जारी शजर, अश्क आँखों से हुए जारी शजर। दिल बहुत तड़पा है लिख कर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर 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 अलविदा, अलविदा ज़हरा मिलके अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के दिलबर अलविदा, अलविदा ज़हरा के
ابن رسول اللہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ علیہ۔ نعرہ یہ تھی انجمن اصغر دستہ علی اصغر انجمن نوحہ خوانی اور سینہ زنی کر رہی تھی۔ ہم انجمن دستہ علی اصغر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ جناب کوکب بھائی کے عزاخانے میں آئے، نوحہ خوانی اور سینہ زنی کری۔ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ چائے اور تبرک اپنا حاصل کر کے جائیں۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج کی شب کی دوسری انجمن شہر کی مشہور اور معروف انجمن نیر الاسلام نوحہ خوانی اور سینہ زنی کرنے جا رہی ہے۔ تمام ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پر تشریف لے آئیں۔ انجمن نیر الاسلام کہ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں خضا سے پہلے۔ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں خضا سے پہلے۔ اور دوسرا مطلب آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، القمہ پہنچے ہیں عباس سے پہلے، بھر گئی مشک سکینہ کی صدا سے پہلے، القمہ پہنچے ہیں عباس ہوا سے پہلے، اور شہ کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے، شہ کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے۔ کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، شہ کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے۔ کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، اور جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے، شہ کے سجدے نے اسے خلد بنا رکھا ہے۔ کربلا کیا تھی بھلا خاک شفا سے پہلے، اور جانے کیا شاہ نے بے شیر کے کانوں میں کہا، آ گیا گود میں حلمن کی صدا سے پہلے۔ شعر سماعت فرمائے، پیش کر رہا ہوں کہ جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے۔ جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، جس نے عابد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے، ہو گیا اچھا وہ بیمار دوا سے پہلے۔ آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، سلسلے کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، فکر تو کر لے وضو ذکر وفا سے پہلے۔ آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، آج پڑھ لی ہے مجھے مدحت غازی کی نماز، فکر تو کر لے وضو ذکر وفا سے پہلے۔ چاہتا ہوں میں نمازوں کی ادا سے پہلے، ذکر شبیر بھی کر لوں میں خضا سے پہلے۔ آئیے ہندوستان کی مشہور زمانہ انجمن نیر الاسلام کے ممبران سے گزارش ہے، آئیں اور نوحہ خوانی اور سینہ زنی کریں۔ انجمن نیر الاسلام شروع کر دیجیے۔
जी तो न चाहता थक जाए मगर गए। एक हश्र करबला में हुआ एक शाम में, ज़िंदान में सकीन मासूम मर गई। सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का, ज़ैनब के फर्क पाक से चादर उतर गई।
जाएगी दुनिया जाएगा न हरगिज़ ये खलक़ता बक़यामत जाएगा न हरगिज़ ये खलक़ता बक़यामत है दिल को अज़ियत जाएगा न हरगिज़ ये खलक़ता आमोज़ किया पानी का क्यों मैंने तकाज़ा मेरे मुझको ये दिन कैसा दिखाया लाशों के सिवा और नजर कुछ नहीं आता लाशों के सिवा और
माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन नय्यरुल इस्लाम नवाखानी और सीना ज़नीन पेश कर रही थी। तमाम मोमिनीन नय्यरुल इस्लाम के मेम्बरान की गुजारिश है कि शीश महल में अकबर नूरी साहब क्या तशरीफ ले चलें। इस सिलसिले की तीसरी अंजुमन तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वह अज़ाखाने में आए, नवाखानी और सीना ज़नी करे। तमाम मेंबरान तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। इस शब की तीसरी अंजुमन तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर मुकम्मल तौर से आ जाएं ताकि नवाखानी और सीना ज़नी करी जाए। अंजुमन तंजीम हुसैनी इस शब की तीसरी अंजुमन नवाखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। तंजीम हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फ़र्श अज़ा पर तशरीफ़ ले आएँ। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी करब बला। कई बला अकबर के है नैज़ा लगा। कई बला ज़ैनब की है ये सदा। कई बला भाई मेरा मारा गया। कई बला जाएगी इंशाअल्लाह। कई बला तंजीम हुसैनी करब बला। कई बला तंजीम हुसैनी करब बला। कई बला तंजीम हुसैनी करब बला। मेरे अकबर हो कहाँ
जमालाले साचे चुकी हो माता जमालाले साचे चुकी हो क्यों कर रग जिंदा वो तरीका तो बता दो अखबार के में सुलैला पुकारे अखबार में सुलैला पुकारे दूल्हा इसमें देना दूल्हा इसमें देना बकुल सोम बना दो तैयारे मदीने की सफर को तैयारे मदीने के सफर को आओ मुझे महफिल में आओ मुझे महफिल में तेरे लाल बिठा दो बेचैन मजबूर बेआस बेटा बेचैन मजबूर बेआस बेटा आओगे मेरे पास आओगे मेरे पास यकीमो को दिला दो किसी माँ की सदा गूंज रही है किसी माँ की सदा गूंज रही है आओ नहीं मकतल से आओ नहीं मकतल से तो आवाज सुना दो दीने इस्लाम को बचाया है 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 शैन सजीदे में सर कटाया है दीने इस्लाम को बचाया है दीने इस्लाम को बचाया है आए मैं माँ बुला के उम्मत रे 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 जुल्म वाले नबी पे ढाया है दीने इस्लाम को बचाया है दीने इस्लाम को बचाया है गोली अकबर की लाश से लिपटे 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 आए क्या दिन मुझे दिखाया है दीने इस्लाम को बचाया
अकबर ने रख लिया दिल पे आके अकबर ने रख लिया दिल पे आके अकबर ने जख्म मादर से जो छुपाया है दीन इस्लाम को बचाया है दीन इस्लाम को बचाया है आने ऐसे के गम में रो रो कर आने ऐसे घर के गम में रो रो कर आने ऐसे घर के गम में रो रो कर आने ऐसे घर के गम में रो रो कर खाली झूला बात झुलाया है दीन इस्लाम को बचाया है दीन इस्लाम को बचाया है हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं हर तरह दुश्मनों के पहरे हैं
नौजवान, नूरे नजर गुजारेंगे लैला के नौजवान, सरदार कायनात की तस्वीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, आबाद दिल मकाम मेरा करना मेरे हुसैन, 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 वादा करो हमारे से तकदीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, जाने निसार तुम पे है शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे है शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे है शेर खुदा के शेर, जाने निसार तुम पे है शेर खुदा के शेर, मौलाए कायनात की तस्वीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, जिंदा रहे तो कैसे करेंगे ये मजलिस, 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 मातम करेंगे तेरा है शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, यावर है जितने चाहने वाले हुसैन के, 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 कहते हैं रोके साहिब तनवीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, लैला के लाल है मेरे शबीर अलविदा, माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी अंजुमन तंजीम हुसैनी नवाखानी और सीना दनी कर रही थी। हम अंजुमन तंजीम हुसैनी के जनाब तौक़ुफ़ साहब की तरफ से शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए नवाखानी और सीना दनी की। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस शब की चौथी अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि नवाखानी और सीना दनी करें। तमाम मेंबरान अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आएँ ताकि नवाखानी और सीना दनी करें। अंजुमन सिपाही हुसैनी के मेंबरान से गुजारिश है कि फर्श अदा पर तशरीफ ले आएँ नवाखानी और सीना दनी करें। इस शब की चौथी अंजुमन सिपाही हुसैनी।
شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج۔ شیر مادر سے ملا جس کو جلالت کا مزاج، اس نے بدلا ہے وفاؤں سے شجاعت کا مزاج۔ اور کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج۔ کیوں یہ شے دیتے ہیں تلوار کے بدلے نیزہ، خوب عباس سمجھتے ہیں امامت کا مزاج۔ ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو نے، ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو شل کر دو نے، بغض حیدر سے ملے جن کی کتابت کا مزاج۔ ایسے ہاتھوں سے قلم چھین لو انجمن سپاہ حسینی کے ممبران سے محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ سنسان بن وہ رات وہ اٹھتا نکلی پیدر کو ڈھونڈے ننھی سی ایک جان، دامن جلا ہوا تھا تو کانوں سے خرما، نیلے تھے دونوں بال، تماچوں کے تھے نشان، ٹوٹا تھا کم سنی میں جو مصائب کا کھاتی ہوئی وہ ٹھوکریں لاشوں کے درمیان، کہتی تھی بابا جان بتا دو کہ ہو کہاں، ایک لاش بول بیٹی میں ہوں یہاں، لے کر اسی صدا کا سہارا پہنچ گئی،
پہنچ گئی بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں مقتل میں لاش باپ کی جب سر کٹی ملی تھی عمر 4 سال کی بچی تڑپ گئی بیٹی جب اپنے باپ کو پہچان نہ سکی آواز یا با کی حکیمہ نے روک دی لاشا غریب باپ کا بولا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں لکھا ہے راویوں نے وہ منظر بڑا جی جنگل وہ کالی رات وہ غربت وہ غم نسی آواز سن کے باپ کی پہنچی ہے جب قریب حالت پدر کی دیکھ روئی بہت غریب بیٹی کے ساتھ باپ بھی رویا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے آگے بڑھی حسین کی مظلوم غمزدہ تیروں سے جسم باپ کا دیکھا برا ہوا گھبرا کے تیر جسم سے کرنے لگی جدا کم سن تھی کوئی تیر نہ اسے نکل سکا پایا نہ جب حسین کا سینہ نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے خالی نہ پائی جسم پہ تیروں سے کوئی جان کرنے لگی طواف وہ بابا کی لاش کا مایوس ہو کے پائی تھی بیٹی وہ غمزدہ رخسار اپنے باپ کے تلووں پہ رکھ دیا لے کر پدر کے پاؤں کا بوسہ نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی
اپنے پدر کی لاش پہ لے لے کے سسکیاں وہ اپنا درد باپ سے کرنے لگی بیاں رخ پر بنی تھی صاحب جو ظالم کی انگلیاں بچی نے جب دکھائے تماچوں کے وہ نشان زخمی بدن حسین کا تڑپا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں پھر یہ کہنے لگی رو رو کے یتیماں بابا میرے بالوں کو ستمگر نے جو پکڑا بابا مارا ظالم نے مجھے ایسا تماچا بابا چھا گیا میری نگاہوں میں اندھیرا بابا کہتی تھی میں یتیم ہوں مجھ پر نوار گئے کی منتیں بہت کی ذرا انتظار کرے میں دے رہی تھی شمر کو بندے اتار کرے چھینے بے رحم نے مگر مجھ کو مار کرے یہ درد جب پدر کو سنایا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے جو ہاتھ سر پہ روز گراتے تھے شاہدی اس ہاتھ کے قریب جب آئی وہ لاش بھی اپنے پدر کے ہاتھ پہ جس دم رکھی جبھی اس دم ہلی یتیم کے پیروں تلے زمین بن انگلیوں کا ہاتھ جو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے واعظ لکھے گا کون یتیمہ کی بے کسی لاش شہ زمن سے وہ جس دم جدا ہوئی لگتا تھا اب جیے گی نہ بچی حسین کی جانے لگی نشیب سے جب شہ کی لاڈلی بابا کو اپنے چھوڑ کے تنہا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے میں بے سر جب اپنے باپ کو دیکھا نشے میں روئی بہت یتیم سکینہ نشے رہی ہے سپاہ حسینی صدا جب تلک سانس ہے شہ کا ماتم کرو دے رہی ہے سپاہ حسینی صدا جب تلک سانس ہے شہ کا ماتم
का मातम करो, दे रही है सिपाहे हुसैनी सदा, जब तलक सांस है शह का मातम करो। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा बाबा बाबा। बहुत डर मुझको यहाँ लगता है, बहुत तन्हा हूँ चले आओ ना, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा 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 बाबा। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। बड़ा दुश्वार है इस कैद में जीना, बहुत याद आ रहा है आपका सीना। गए हो जब से नहीं सोई मैं सुकून से अब तक कभी एक लम्हा, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा 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 बाबा। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। खुदा के देख लो बाबा मेरी हालत, नहीं पहचान पाओगे मेरी सूरत। सहे बचपन में मसाइब इतने ज़ईफ़ा लिखने लगी है दुखिया, बाबा 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 बाबा। दरे जिंदा पर कोई मासूमा पढ़ा करती है ये रो कर नौहा, बाबा बाबा
کچلتی ہوں نظر آتا نہیں آنکھوں کو ملتی ہوں سہارا لے کے دیواروں کا چلتی ہوں پکڑ کر زلفے مجھے ظالم نے نہ جانے کیسا تماچا مارا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ بڑا کرتی ہے یہ رو کر بابا 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 میں روؤں لے کہ کب تک سسکیاں بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا میں روؤں لے کہ کب تک سسکیاں بابا بہت دکھتی ہے میری پسلیاں بابا سکینہ اس دم ہے کس حالت میں فقط سمجھے گی یہ دادی دارا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ بڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 میرے رخسار زخمی کان زخمی ہے زخمی پوشت اور دندان زخمی ہے میرے رخسار زخمی کان زخمی ہے زخمی پوشت اور دندان زخمی ہے مجھے اس طرح کیا ہے زخمی بدن سے چپکا ہے میرا کرتا بابا 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 در زندہ پر کوئی معصومہ بڑا کرتی ہے یہ رو کر نوحہ بابا 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 صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا رو رہی ہے شہ کی محلقہ کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا کٹ رہا ہے باپ کا گلا رو رہی ہے شہ کی محلقہ کٹ رہا ہے باپ کا گلا صبر سکینہ کو دے خدا
कांपती है गम ज़दा
सिपाही हुसैनी, हम सिपाही हुसैनी अंजुमन के शुक्रगुजार हैं कि वो कौका भाई के अज़ाखाने में आए, नवाखानी और सीना ज़नी करी। इस सिलसिले की 5वीं अंजुमन गुलज़ारे अहले-बैत नवाखानी और सीना ज़नी करने जा रही है। हम तमाम मेंबरान गुलज़ारे अहले-बैत के मेंबरों से गुजारिश करते कि आए, नवाखानी और सीना ज़नी करें। अंजुमन गुलज़ारे अहले-बैत, अंजुमन गुलज़ारे अहले-बैत के मेंबरानों से गुजारिश है कि वो फर्श अज़ा पर तशरीफ ले आए, नवाखानी और सीना ज़नी करें। अज़ा
देख कर मैं आई हूँ पारा पारा जिसमें कासे देख कर मैं आई हूँ बीबियों से हमज़दा कहती रही कासिम के बाद कासिम के माँ होती रही कासिम के बाद साब्र को मेराज मिलना थी दया रे शाम में साब्र को मेराज मिलना थी दया रे शाम में जानिबे मंजिल कदम रखती रही कासिम के बाद कासिम के माँ रोती रही कासिम के बाद देख कर कुबरा की हालत याद करके करबला देख कर कुबरा की हालत याद करके करबला जिंदगी हर हर घड़ी रोती रही कासिम के बाद कासिम के माँ रोती रही कासिम के बाद जलती रहती पर पड़ी थी लाश मेरे लाल की जलती रहती पर पड़ी थी लाश मेरे लाल की कैद खाम में बस यही कहती रही कासिम के बाद कासिम के माँ रोती रही कासिम के बाद सुर्ख रू कासिम ने माँ को बांझे तन से कर दिया सुर्ख रू कासिम ने माँ को बांझे तन से कर दिया बीबियों से ये बयां करती रही कासिम के बाद कासिम के माँ रोती रही कासिम के बाद बारिशे गम आके कर जा दीदी अहले बैत पार बारिशे गम आके कर जा दीदी अहले बैत पार शाम से ऐसी घटा उगती रही कासिम के बाद कासिम के माँ रोती रही कासिम के बाद वो भला कैसे बयाया वर दिले पर वाका वो भला कैसे बयाया वर दिले पर
हुसैन का कुर्बासी है। ये क्या
یہ تھی گلزار اہل بیت جو نوحقانی اور سینہ تنی پیش کر رہی تھی۔ ہم تمامی ممبران اور عہدیداران انجمن گلزار اہل بیت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ وہ کوکب بھائی کے عزاخانے میں آئے، نوحقانی اور سینہ تنی کری۔ آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سلسلے کی چھٹی انجمن ظفر العزا نوحقانی اور سینہ تنی کرنے جا رہی ہے۔ تمام ممبران ظفر العزا کے ممبران سے گزارش ہے کہ فرش ادب کو تشریف لے آئیں نوحقانی اور سینہ تنی انجمن ظفر العزا۔
زلزلے میں تھے زمینوں آسمان ایک حشر تھا زلزلے میں تھے زمینوں آسمان ایک حشر تھا جب گلے پر شاہ کے خنجر چلا شور کو آئے کیسا ظلم امت میں کیا شور کو گرز سے زخمی ہوا سر ہو گئے شاہ بے قلم گرز سے زخمی ہوا سر ہو گئے شاہ بے قلم قتل دریا پر ہوا شیر وفا شور کو آئے کیسا ظلم امت نے کیا شور کو آ رہے تھے تیروں کے بل فرش کی جانب حسین آ رہے تھے تیروں کے بل فرش کی جانب حسین گود پھیلائی تھی بنتے مصطفیٰ شور کو آئے کیسا ظلم امت نے کیا شور کو بارگاہ شیم تانی گر مجیدی باریا بارگاہ شیم تانی گر مجیدی باریا یہ شرف اس کو ملا دو مرتبہ شور کو آئے کیسا ظلم امت نے کیا شور کو سیو 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 ماشاءاللہ زندہ انجمن ظفر العضا جو نواخانی اور سینہ تنی کر رہی تھی ہم انجمن ظفر العضا کے شکر گزار ہیں کہ وہ کوکبہ کے عزا خانے میں آئے نواخانی اور سینہ تنی کری آئیے اس شب کی 7ویں انجمن مشہور زمانہ انجمن ہندوستان کی انجمن شبیریہ نواخانی اور سینہ تنی کرنے آ رہی ہے میں انجمن شبیریہ کے ممبرانوں سے گزار ہوں کہ وہ فرش عزا پر آئیں اور نواخانی اور سینہ تنی کریں انجمن شبیریہ سلام
गले से को संभालो, गले से को संभालो, ज़ैनब ज़रा बालो के गले से को संभालो, गले से को संभालो, शबीर के हाथों पाए असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, 18 बरस के अरे अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, आमाल हुआ दश्त में घोड़ों के सुमों से, घोड़ों के सुमों से, आमाल हुआ दश्त में घोड़ों के सुमों से, घोड़ों के सुमों से, इस तरह उठे घास में मुज़फ़र का जनाजा, मुज़फ़र का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, बढ़ जाए नयारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें, बढ़ जाए नयारा कहीं ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें, तीनों बाहर रखा हुआ सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा, शबीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें, शबीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें, आया ना उठाने कोई सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर
के बराबर हल्कान नापने को करो अश्क बहाकर होता है बड़ा भाई भी वालिद के बराबर एहसास तुम्हें कुछ भी यतीमी का न होगा खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा दादी कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा वो दिन भी जरूर आएगा हो जाएंगे आसान सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद वो दिन भी जरूर आएगा हो जाएंगे आसान सुन लेगा मेरा पालने वाला मेरी फरियाद है सर पाबी मेरे मुसीबत का जमाना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा दादी ये कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद मिलूंगा सीने पास सुलाऊंगा तुम्हें प्यार करूंगा इतना ही नहीं है कि तुम्हें गोद मिलूंगा सीने पास सुलाऊंगा तुम्हें प्यार करूंगा आंखें भी तुम्हें याद बहुत आएंगे बाबा खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा दादी ये कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले नैसों पर है मौजूद मेरे चाहने वाले गर्दन में मेरी तौक है और पैरों में छाले नैसों पर है मौजूद मेरे चाहने वाले दुनिया से अनोखा है ये अंदाज सफर का खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा दादी ये कहते थे न घबराओ सकीना खुल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा जो करबो बला में थे वही जुल्म है जारी बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारे जो करबो बला में थे वही जुल्म है जारी बेचैनियां देखी नहीं जाती है तुम्हारी तुम रोती हो तो नैज़े परोसे थे है बाबा खुल जा
मिलूंगा जी कहते थे न घबराओ सकीना भूल जाए मेरे हाथ तुम्हें गोद मिलूंगा खुदा वालो सलाम करबला वालो 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 खुदा वालो करबला वालो खुदा वालो करबला माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की जानी पहचानी अंजुमन, मशहूर ज़मान अंजुमन, अंजुमन शब्बीरिया नौखानी और सीना कर रही थी। हम मेंबरान और अहदेदारान शब्बीरिया के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में आए नौखानी और सीना गनी। आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और अंजुमन गरीबुल अदा से गुजारिश गुजारूं के आएँ और नौहा खानी और सीना गनी करें। अंजुमन गरीबुल अदा अंजुमन गरीबुल अदा के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अल्लाह का दर्शन। अब इसके बाद इस सिलसिले की अंजुमन इस गरीबुल अदा के बाद फौरनी अंजुमन दस्ते खासिम नवाखानी वसीला तरी करेगी। अंजुमन गरीबुल अदा के मेंबरान से गुजारिश है कि नवाखानी वसीला तरी करें। मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अल्लाह का दर्शन। भैया तुमको पुकारती है तुमको
तशना लगी, नजर में सकीना की तशना लगी, शक्ल बेशीर आंखों में फिरने लगे, शक्ल बेशीर आंखों में फिरने लगे, देखे मश्को आलम शह ने रुखसत किया, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, शेर ने रूह सरवर पर डाली नजर, शेर ने रूह सरवर पर डाली नजर, चल पड़ा सूए दरिया अली का पिसर, चल पड़ा सूए दरिया अली का पिसर, गदे उठी अलम का फरेरा खुदा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, दो जहां में वफा ऐसे मुमकिन नहीं, दो जहां में वफा ऐसे मुमकिन नहीं, लेके चुल्लू में पानी को फेंका वहे, लेके चुल्लू में पानी को फेंका वहे, थी बहुत प्यास लेकिन न पानी पिया, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, बारिशें तीरों से वो सिना हो गई, बारिशें तीरों से वो सिना हो गई, अलमदद या अली, अलमदद या अली, अलमदद या अली, अलमदद या अली, दोनों बाजू कटे और अलम गिर पड़ा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, सूए दरिया शाहे बैरों पर चल दिए, सूए दरिया शाहे बैरों पर चल दिए, दोनों हाथों से थामे कमर चल दिए, दोनों हाथों से थामे कमर चल दिए, जब न आया नजर दूर तक बावफा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, शाह पहुंचे जो भाई के बाल आए सर, शाह पहुंचे जो भाई के बाल आए सर, बैंड करने लगे खाक पर बैठ कर, बैंड करने लगे खाक पर बैठ कर, अब सकीना से जाकर कहूँगा मैं क्या, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, बोले अब्बास रहमत न फरमाया, बोले अब्बास रहमत न फरमाया, लाश मेरी न ख्वाबों में ले जाएगा, लाश मेरी न ख्वाबों में ले जाएगा, आ रही है सकीना से मुझको हया, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, नन्हे नन्हे से हाथों में सागर लिए, नन्हे नन्हे से हाथों में सागर लिए, बच्चे यूसुफ दरिया है नजरे किए, बच्चे यूसुफ दरिया है नजरे किए, जैसे वापस अभी आ रहे हो चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, अलतश अलतश आए मेरे चचा, लेके खाली अलम आए जिस दाम हुसैन, लेके खाली अलम आए जिस दाम हुसैन,
मकतल से आती निशय की सदाए चली आओ बेटी सदा के सहारे 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 है अब एक सेवा हमारे तुम्हारे है अब एक सेवा हमारे तुम्हारे जो गुजरी है हम पर सुने और सुनाए सकीना 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 ये मकतल से आती विषय की सदाए मुखालिफ आयूं यजीदी ज़माना मुखालिफ आयूं यजीदी ज़माना मुझे देखिएगा ज़ालिम न माना मुझे देखिएगा ज़ालिम न माना बताओ पति है ये शर्ने क़ज़ाए सकीना 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 ये मकतल से आती विषय की सदाए सिपाही यजीदी ने यूं मुझको घेरा सिपाही यजीदी ने यूं मुझको घेरा हुआ जिस्म मजरूह जख्मों से मेरा हुआ जिस्म मजरूह जख्मों से मेरा लबों पर थी शुक्र खुदा की सदाए सकीना 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 ये मकतल से आती विषय की सदाए छुरी ने जो काटे लगे जाके रिश्ते छुरी ने जो काटे लगे जाके रिश्ते सदा पानी पानी की उबली रगों से सदा पानी पानी की उबली रगों से गूंजी फिजाओं
मकतल से आती विषय की सदाए आए गरीबुल वतन वैला सदवा वैला 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 आए गरीबुल वतन नवाखानी और सीना जमीन कर रही थी। हम तमाम मेम्बरान के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए नवाखानी और सीना जमीन कर। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले की 7वीं अंजुमन दस्ते कासिम के मेम्बरान से गुजारिश है कि आए नवाखानी और सीना जमीन करें। तमाम मेम्बरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। अंजुमन दस्ते कासिम। शहीदे करबला तुम पर सलाम सलामे दस्तए कासिम सलामे दस्तए कासिम शहीदे करबला तुम पर सलाम सलामे दस्तए कासिम सलामे दस्तए कासिम
हम अंजुमन दस्ते कासिम के शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे अज़ाखाने में आए, नवाखानी और सीना जनी कर। हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं कि जनाब कौकब साहब के अज़ाखाने में नवाखानी और सीना जनी करी। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस सिलसिले की और इस शब की 10वीं अंजुमन ज़ैनब शाम के मेंबरान से गुजारिश है फर्श अदा पर आए, नवाखानी और सीना जनी करें। अंजुमन ज़ैनब शाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अदा पर आए और नवाखानी और सीना जनी करें। बह गया रंग
ایک اداسی رہ گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا مر گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا مر گئی تم تماشائی تھے زینب مونچھ باتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہر ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ منہ رکھ کے جو سوئی ماں جگاتی رہی کیا رہا خیموں میں سے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں سے ایک اداسی رہ گئی محمد بول محمد بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد درود امام زمانہ بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد یہ صدائی دریا سے یہ صدائی دریا سے یہ صدائی دریا سے یہ صدائی دریا سے سر سے یوں ہی علم چمکا سر سے یوں ہی علم چمکا اپنے ہاتھوں میں لیے کودا اپنے ہاتھوں میں لیے کودا میں شرمندہ سکینہ سے یہ صدائی دریا سے یہ صدائی دریا سے زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا ارے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے
भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया याद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आला उस वक्त गरीबी करे कि मेरा माता दादा तुमको जब राह में देगा कोई सदका याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया याद आपके होगा मेरी गुर्बत का ये आला उस वक्त गरीबी कि मेरा माता दादा तुमको जब राह में देगा कोई सदका याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा तुम देखे नहीं दावत कोई शादी की मदीने में जो देखा याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया इस मांगा से मैं सोबती भैया मेरी खुशियाँ थी सबसे बड़ी तीसरी शाबान के जब चांद को शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना याद आओगे भैया याद आओगे भैया जैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया याद आओगे भैया याद आओगे भैया भैया मेरी खुशियाँ सबसे बड़ी
हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया, ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे। तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम। है तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शान, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम। है तू शहंशाहे दर्द है, तू शहंशाहे दर्द है, बतला रही है शान, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम। है तलबे कसों का कारवां की मारी लोगों सारवां, है संग चले और यहाँ महिला बता की बेटियां, गरीबों भला के दस्त में, गरीबों भला के दस्त में, हर पाप को गना, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम। है ज़ैनब पुकारी बेवफा, भाई मेरा है बेगफा, मेरी डोरी से कोई न जान, यादों में बाकी रत सजो 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 सजो, ईमान की बोलो रोशनी ने कहा तुम्हारे खाने लो, तन क्या हुआ बहन के बेटियां, जिधर भी तू गया और रास्ता भी था, लहू लहू हुआ, फिर उसके बाद भी तू जब तलक किया, वो ज़ैनब से हंसी, कसर खुला हुआ, तुम्हारी आँख से सदर तू बहा। कैसे सुना होगा, कैसे सुना होगा, ईमान ने पैगाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम, रोने के लिए काफी है साजद तेरा नाम।
माशाअल्लाह जिंदाबाद। के दुश्मनों पे लानत। हम अंजुमन ज़ैनब शाम के शुक्रगुजार हैं कि वो कौकब भाई के अज़ाखाने में आए, नवाकानी और सीना दरी करें। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस शब की नबी अंजुमन अंजुमन मिराजुल मोमिनीन अंजुमन मिराजुल मोमिनीन अंजुमन मिराजुल मोमिनीन इस शब की 10वीं अंजुमन अंजुमन रोशन दीन इस्लाम अंजुमन रोशन दीन इस्लाम के मेंबरान से गुजारिश है कि वो फर्श अल्लाह का तशरीफ ले आए। नौकानी सीना दनी अंजुमन रोशन दीन इस्लाम।
सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने नमाज़े फज़्ल से तासर जो ज़ुल्मों सितम देखे नमाज़े फज़्ल से तासर जो ज़ुल्मों सितम देखे सभी मने ज़ैन गाहों में बसाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने जो कूचे हाथों से बच्चों के हाथों में सजाए थे जो कूदे हाथों से बच्चों के हाथों में सजाए थे कलम जब खून में डूबा बढ़ाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने शहादत पर किसी से बाप का पुरसा नहीं पाया शहादत पर किसी से बाप का पुरसा नहीं पाया तमाचे खाए हैं दुर्ने भी खाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने जो सजते हैं अली असगर की यादों में ये गहवारे जो सजते हैं अली असगर की यादों में ये गहवारे मोहर्रम में सभी झूले झुलाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने आज़ादारों गुरुलवाते रहेंगे वो क़यामत आज़ादारों गुरुलवाते रहेंगे वो क़यामत अरे ज़िंदा बजूनों में सुनाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने खुदा की राह में करबो बला से शाम तक फिदरी खुदा की राह में करबो बला से शाम तक बिदरी खुदा को सब्र के जो है दिखाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए उठाए है सकीना ने मसाइब के सदर आए
माशाअल्लाह जिंदाबाद ये थी रोशनी दीन इस्लाम जो नवाखानी और सीना जनी कर रही थी। हम तमाम मिंबरान रोशनी दीन इस्लाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो तोकब भाई के रज़ाखाने में तशरीफ लाए नवाखानी और सीना जनी। आज की इस शब की आखिरी अंजुमन मशहूर ज़माना अंजुमन शाम करीबा नौहा और गिरिया करने जा रही है। तमाम हम शाम गरीबा के मेंबरान से गुजारिशगुजार हैं कि वो फर्श अदा पर तशरीफ ले आए। इस शब की आखिरी अंजुमन शाम गरीबा नौहा पेश करने जा रही है।
واسط سخا تمہیں تو تھی لیکن لبوں کا ہے یہی نام میری چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا میری لوٹ کی پاس نہ آئے یہ اہل شہر شہزادیوں کو فکر سے بات کرے گھر کی اسیر لے گئے آدھا میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا گر گئی کبھی اٹھے تو کبھی اٹھے کہ گر گئے تم کو پکارتے ہوئے میرا کو جو گئے اکبر نے بابا جا جو پکارا میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا گاتے ہوئے پرندوں کو جب دیکھتی ہوں میں دل کرتا تھا سوال پھوپھی سے یہ ٹوٹ گئے کب جائیں گے یہاں سے مدینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا کشمی کرم ہوا پہ کی سرور عمر پہ انہیں انعام بنتے رہے ہر قدم پہ دیکھے سلام مرثیہ نوحہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا رو رو کے کہہ رہی ہے سکینہ میرے چچا ہے یہ گھن گھور اندھیرے
जो गौहर छीने, छुपे हाथों से जरा देखो मजालिम के निशान। घर लुटा दाश्त में अपना भी नहीं है कोई, सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है कोई। मेरी आंखों से है आंसू भी लगातार वीरान। सुनो फरियाद मोहम्मद, मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। 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 जल्लाद आस्तीन चढ़ाता हुआ चला, मजमे को रसों से हटाता हुआ चला, खंजर को उंगलियों पे भिराता हुआ चला, अरकाने अर्शे हक को हिलाता हुआ चला। अब क्या कहूँ के पाँव रखा किस मकाम पर, फटा है सीना आने शहे तशना काम पर। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। रसूल कहती है जल्लाद रहम सर, ये सीना मेरा सीना है, ये सर है मेरा सर, ये दिल है मेरा दिल है, ये जिगर मेरा जिगर, ये मेरा नूरे ऐन है, ये है मेरा पिसर। तू बैठा है हुसैन दिलावर के सीने पर, जो खेलता था तेरे पैगंबर के सीने पर। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। गया हुसैन ने सर को फिरा किया, आधा ने जश्न फाता का सामा बपा किया, रुख शुक्र ने सूरे हारा में मुस्तफा किया। ऐ शुक्र तूने कैसी क़यामत बपा किया, पर्दा उठा के देख दी थी ख्वाहरे हुसैन, ने देखा उसके आगे चढ़ाया सरे हुसैन। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। मोहम्मद आए मोहम्मद, सुनो फरियाद मोहम्मद। हमने हाय भाई कहा और निकल पड़ी, बाजू ने सर से फिर रिदा और निकल पड़ी, कुबरा पुकारी वहाँ बसा और निकल पड़ी, चिल्लाई फिजा हाय खुदा और निकल पड़ी। आगे तो बेहवा से हरम रोके जाते थे, पीछे पुकारते
पाया मन नजर पड़ा ज़ैनब को घर के खून में बराबर नजर पड़ा रक्सन काटे गले पे गले यूली पड़ गई संधी गहरे बैठ की दुनिया उजड़ गई मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद मोहम्मद आए मोहम्मद सुनो फरियाद मोहम्मद हाय हाय ज़ैनब हाय हाय शाम हाय हाय ज़ैनब 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 हाय हाय आबिद 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 हाय हाय कुलसूम 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 हाय हाय फिज़ा हाय हाय फिज़ा हाय हाय फिज़ा हाय हाय फिज़ा माशाअल्लाह जिंदाबाद। ये थी शहर की मशहूर और मारूफ अंजुमन शाम गरीबा
हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि वो कौकब भाई के अदा खाने में आए और ना आने और सीना नहीं